السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناولز۔ ایک خوبصورت کمپلیٹ ناول لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے ضابطے محبت کے۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ خدا کے لیے وردہ اب بس بھی کر دو، کب تک اس بورنگ کپل کو تکتی رہو گی؟ ندا نے اس کی محویت توڑتے ہوئے خاصی بیزاری سے اسے ٹھوکا دیا تھا، جو پارک کے ایک مخصوص گوشے میں بیٹھے اس جوڑے کو حسب سابق بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ بورنگ کہاں ہے وہ؟ دیکھو کتنے سکون سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ شوہر باتیں کرتا ہے تو بیوی کیسے ہمدن گوش ہو کر سنتی ہے اسے۔ وردہ نے ان دونوں پر سے نظر ہٹائے بغیر ہلکی مسکراہٹ سمیت کہا تو ندا کا دل چاہا اپنا اور اس کا سر پیٹ ڈالے۔ تو اس میں اتنا مہو ہو کر دیکھنے والی کیا بات ہے؟ اس عمر میں آتے آتے بس میاں بیوی ہی رہ جاتے ہیں ایک دوسرے سے کہنے سننے کے لیے۔ ان کے بھی بچے جوان ہو کر اپنے اپنے چکروں میں لگ چکے ہوں گے، ایسے میں ایک دوسرے کے علاوہ ہوگا ہی کون جو ان سے باتیں کرے۔ ندا نے آخری پاپ کارن کھا کر لفافہ موڑ توڑ کر بینچ کے پاس لگے کوڑے دان میں اچھالتے ہوئے کہا تو اس نے گہری سانس بھر کر ندا کی طرف مبہم مسکراہٹ سمیت دیکھا۔ ادھیڑ عمر کو چھوڑ کر بڑھاپے میں قدم رکھتے یہ جوڑا روز ہی ان کی نگاہوں کا مرکز بنتا تھا، جو اس فیملی پارک میں بچوں کے معصومانہ کھیلوں سے دل بہلانے آتا تھا۔ شاید اپنی تنہائی سے اکتا کر وہ اس طرف نکل آتے تھے۔ شام کو پارک میں بڑی رونق ہوتی تھی۔ نہیں ندا، ہر کپل نہیں ہوتا ایسا۔ ذہنی ہم آہنگی اور کمپیٹیبلٹی مطابقت نہ ہو تو عمر کے کسی بھی حصے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمدم و ہم ساز نہیں بن پاتے، حتیٰ کہ سمجھوتا بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں پاتا۔ کسی گہری سوچ سے نکلتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا تھا، جس پر حسب معمول ندا نے لاؤبالی پن سے کندھے اچکا دیے تھے۔ پتہ نہیں، اینی وے تم ان سب باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کل کی پارٹی میں شریک ہونے آ رہی ہو؟ پتہ ہے نا کہ امی نے خاص طور پر تمہیں انوائٹ کیا ہے۔ ندا نے اپنے نومولود بھتیجے کے عقیقے کی تقریب کا ذکر کیا تو وہ خوش دلی سے سر ہلا گئی۔ آف کورس ندا، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ندا کے والدین اسے بہت اہمیت دیتے تھے، آخر کو وہ ان کی لاڈلی بیٹی کی سب سے قریبی دوست تھی۔ خود اسے بھی ندا کے گھر کا ماحول بہت پسند تھا۔ پوچھنے والی نہ صحیح، یاد دلانے والی ضرور ہے۔ تمہارا پتہ ہے مجھے، ادھر گھر پہنچو گی اور ادھر تمہاری یادداشت گم ہو جائے گی۔ ندا نے اسے مصنوعی خفگی سے دیکھا تو وہ نظر چرا گئی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہیں گھر جاتے ہی ہو کیا جاتا ہے کہ مجھے اگنور کرنا شروع کر دیتی ہو؟ اب ایسی بھی بات نہیں ندا، اپنے ماما پاپا کی اکلوتی اولاد ہوں میں۔ تمہارے ساتھ دن کا آدھا حصہ تو یونیورسٹی میں گزر جاتا ہے، شام کو بھی پارک میں ہم ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر گھر واپس جا کر انہیں وقت دینا میرا فرض ہے۔ اس نے تحمل سے ندا کا شکوہ سن کر رسانیت سے کہا تو ندا متفق ہونے کے باوجود نفی میں سر ہلا گئی۔ قطعی لیم ایکسکیوز ہے یہ۔ بہرحال جاؤ، معاف کیا اور اب اٹھو۔ بہت کر لیا لیلی و مجنوں کا نظارہ۔ ندا نے پارک کے گوشے میں بیٹھے جوڑے کو ایک نئے نام سے پکارا تو وہ ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بھی حد کرتی ہو، وہ ندا کی بات پر محظوظ ہوئی تھی۔ اور تم بے حد کرتی ہو، ندا مزے سے جواباً کہتے ہوئے آگے کی جانب قدم بڑھا گئی تو وہ بھی مسکراتی ہوئی اس کی تقلید میں پارک کے گیٹ تک چلی آئی۔ حسب معمول ندا گھر جانے کے لیے پارک سے نکل کر دائیں طرف والی اسٹریٹ کی طرف مڑ گئی، جبکہ اس کا گھر سامنے والے بلاک میں تھا۔ کل ندا کے گھر کیا لے کر جانا ہے، یہ سب سوچتی وہ گھر میں داخل ہوئی تو اندر سے آتی مما کے غصے سے بھری آواز نے اس کا استقبال کیا۔ ان کے لہجے کی دھک سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پاپا سے مخاطب ہیں۔ آپ کون سے 18 سال کے نوجوان لڑکے ہیں جو ہر دوسرے ہفتے سیل فون کا پاسورڈ چینج کرنا ضروری ہے آپ کے لیے؟ ستوت بیگم نے تڑک کر سوال کیا تھا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ستوت کے آفس کے بہت سے اہم ڈاکیومنٹس کی فائلز میرے سیل فون میں بھی سیوڈ ہیں، جن کے لیک ہو جانے کے خدشے کے پیش نظر مجھے بائی اینڈ دین پاسورڈ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں احمد حسن اتنی برداشت کہاں سے لائے تھے۔ اس وقت بھی تحمل سے جواب دیا۔ سب جانتی ہوں میں کہ کون سے اہم ڈاکیومنٹس سنبھال رکھے ہیں آپ نے۔ احمد حسن صاحب، بس رہنے دیں آپ، میرا منہ نہ کھلوائیں۔ احمد حسن صاحب کا تحمل ستوت بیگم کے غضب میں اضافے کا سبب بنا تھا۔ تمہاری ڈیٹ آف برتھ ہے میرا نیا پاسورڈ، لو دیکھ لو، چیک کر لو، ایک عالم بیزاری سے کہہ کر سیل فون ٹیبل پر رکھ کر احمد صاحب کمرہ چھوڑ گئے تھے، جس پر ستوت بیگم نے ناگواری سے ہنکارہ بھر کر شوہر کا سیل فون اٹھایا اور اب ان کی انگلیاں تیزی سے احمد حسن صاحب کے فون کی کال ہسٹری اور تصویروں کے فولڈرز چیک کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کمرے کے باہر کھڑی وردہ افسردگی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ اس میں پاپا کو شرمندہ دیکھنے کی خواہش نہیں تھی، اور پاپا بھی تو فیروزی آنچل کو کچن کی طرف غائب ہوتا دیکھ کر سر جھٹکتے لان کی طرف قدم بڑھا گئے۔ کیوں ہے مما ایسی؟ آخر انہیں پاپا پر اعتبار کیوں نہیں؟ ان کی یہ بے اعتباری مجھے پاپا کو کتنا دکھ دیتی ہے، کاش وہ سمجھ سکتی۔ کاش مما اور پاپا کے درمیان بھی ویسی ہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی جیسے اس کپل کے درمیان ہے۔
شام کی چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کے ذہن پارک میں آنے والے جوڑے اور اپنے والدین کا تقابل کرنے لگا تھا۔ اسے ندا کے گھر مما کے ساتھ آنا تھا، مگر عین وقت پر انہیں مومانی کی طرف جانا پڑا۔ مومانی ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، طبیعت خراب محسوس کی تو مما کو بلا بھیجا۔ جس وقت وہ وہاں پہنچی بقیہ تمام مہمان آ چکے تھے۔ تم اب آ رہی ہو؟ وردہ کی بچی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ندا نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا تو وہ اس کے لہجے سے جھلکتے جوش پر دھیمے سے مسکرا دی۔ کیوں، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اتنی ایکسائٹڈ کیوں ہو تم؟ اوف یار کیا بتاؤں، شہلا آپی واپس آ گئی ہیں آج۔ اتنا زبردست سرپرائز دیا ہے انہوں نے ہم سب کو۔ مسرت ندا کی آنکھوں سے آیا تھی۔ اس کے ہاتھ سے بکے لیتے ہوئے ندا نے خوشی سے بتایا تو وہ بھی مسکرا دی گئی۔ شہلا آپی ندا کی تایا زاد بہن تھی جو شادی کے بعد مسقط چلی گئی تھی۔ دیٹس گریٹ، یہ تو پھر خوشی کی بات ہے۔ وہ شہلا کے لیے ندا کی محبت سے واقف تھی۔ شادی سے پہلے ندا کے والدین اور اس کے تایا ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ بالکل، چلو آؤ تمہیں آپی سے ملواتی ہوں۔ ندا سرشار سی اسے ساتھ لے کر آگے بڑھی۔ شہلا آپی حسب امید اس سے بہت اتفاق سے ملی۔ ندا سے بہت ذکر سنا تھا آپ کا، مگر جو سنا تھا اس سے بڑھ کر ہی پایا۔ شہلا نے مسکراتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ لہجے میں ستائش تھی جس پر وہ متبسم سی ندا کو دیکھنے لگی۔ ندا کا حسن زن ہے یہ خود بھی بہت اچھی ہے، اس لیے اسے سب ہی اچھے لگتے ہیں، وہ انکساری سے کہہ گئی۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، ہر کوئی اچھا نہیں لگتا مجھے، میری نظر کرم بس خاص لوگوں پر ہی پڑتی ہے۔ ندا آج بہت خوش تھی، خوشگوار لہجے میں بولی۔ ویسے آج تم اور بھی پیاری لگ رہی ہو وردہ، پتہ ہے نا کہ وائٹ کلر جچتا ہے تم پر، اسی لیے شوق سے پہنتی ہو۔ وہ اب اسے چھیڑنے لگی تھی جو سلک کے سفید کرتے دوپٹے کو جس پر سفید رنگوں کا نازک سا کام ہوا تھا سلور ٹراؤزر کے ساتھ زیبتن کیے بہت جچ رہی تھی۔ کانوں میں سفید موتیوں والی سلور چھوٹی چھوٹی جھمکیاں اس کے چہرے کو مزید روشن کر رہی تھیں۔ تمہیں تو پتہ ہے میرا فیوریٹ کلر سفید ہے، بچپن میں ماما پہننے نہیں دیتی تھی کہ کھیل کود میں جلدی میلا ہو جائے گا، مگر اب میں بڑی ہو گئی ہوں، وہ ہمیشہ کے سادے لہجے میں بولی تو شہلا نے دلچسپی سے اسے دیکھا جو ندا کی اطلاع سے کہیں زیادہ دل آویز شخصیت کی مالک تھی۔ اور اب لوگوں کے دلوں سے کھیلنے لگی ہیں محترمہ، ندا نے جھک کر مدھم آواز میں شرارت سے کہا تو وہ شہلا آپی کے سامنے اس فضول گوئی پر اسے گرم نظروں سے دیکھنے لگی، مگر ندا آج مسرت کی 7ویں آسمان پر تھی۔ برا منائے بغیر شہلا آپی سے اجازت لے کر بڑی ڈٹائی سے اسے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ آج اس کی اور دوسری کزنز بھی آئی ہوئی تھی، اس نے سب سے تعارف کروایا۔ یوں تو اس کی اور ندا کی دوستی کئی سال پرانی تھی اور وہ اسے اپنے گھر کی تقاریب میں اکثر بلایا بھی کرتی تھی، مگر اس بار اس کا ہر ایک سے بطور خاص تعارف کروانا بالآخر اسے ٹھٹکا گیا۔ مگر جلد ہی یہ معمہ بھی حل ہو گیا جب ندا نے اسے ازجد سے ملوایا۔ اس سے ملو وردہ، یہ میرا تایا زاد ازجد ہے، شہلا آپی کا چھوٹا بھائی۔ ہم دونوں میں ایج ڈفرینس عمر کے فرق کے باوجود بہت دوستی ہے۔ اور ازجد، یہ ہے میری بیسٹ فرینڈ وردہ جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا، ندا نے معنی خیزی سے آنکھیں گھماتے ہوئے تعارف کرایا تو ازجد نے بغور اس سے دیکھا۔ کچھ تھا مقابل کی نگاہوں میں وہ بے اختیار نظر چرا گئی۔ ندا پر اسے ٹھیک ٹھاک غصہ آیا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو وردہ، کیا حال ہے، کیسی ہو تم؟ جواباً ازجد نے اسے کچھ ایسی بے تکلفی سے تم کہہ کر مخاطب کیا کہ وہ سٹپٹا کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ندا کو اس کی شکل پر اترتے استعجاب کے رنگ نے بولنے پر مجبور کیا۔ ریلیکس وردہ، ازجد تھوڑا فرینک انسان ہے، ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ۔ ندا کا ازجد کی طرفداری کرنا وردہ کو ناگوار گزرا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے ندا؟ مجھے یقین ہے کہ تمہاری طرح وردہ بھی کم از کم 5-6 سال تو چھوٹی ہوگی مجھ سے، وہ الگ بات کہ تم سے بھی کافی ینگ لگتی ہے، اس لیے میرا تم کہنا اصولی طور پر درست ہے۔ ازجد کے چہرے پر جمی دوستانہ مسکراہٹ وردہ کی آنکھوں میں تیرتے حیرت اور ناگواری کے رنگوں پر مزید گہری ہو گئی تھی۔ یوں چیٹ بنانا تو کوئی تم سے سیکھے، ندا نے ہنس کر اسے دھموکا چڑھ دیا تھا۔ کیا بنانا، باتیں یا بے وقوف؟ دونوں ہی، ندا کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ وردہ نے سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا اور معذرت کرتی ان دونوں کے پاس سے ہٹ آئی۔ اس کے چہرے سے ہی دبا دبا غصہ ظاہر تھا۔ ارے وردہ، کہاں جا رہی ہو یار؟ ندا اس کے پیچھے لپکی تھی مگر ازجد نے اسے روک لیا۔ جانے دو اسے، وہ سفید سوٹ میں سہج قدم اٹھا کر دور جاتی وردہ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا جو اپنے غصے کو بمشکل دباتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بہت اچھے، ناراض کر دیا تم نے اسے؟ ندا نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ ہاں مگر وہ مجھے راضی کر گئی ہے، وہ برجستہ بولا تو ندا نے پہلے حیرت اور پھر بے پناہ خوشی سے اسے دیکھا تھا۔ واٹ ریئلی؟ ندا یکدم پرجوش ہو گئی تھی۔ شہلا آپی کی طرح اسے بھی یقین نہیں تھا کہ ازجد اتنی جلدی مان جائے گا۔
جواباً اسجد نے گہری مسکراہٹ سمیت سر اس بات میں ہلا دیا۔ وردہ واقعی اچھی لگی ہے مجھے، اپنی تصویر سے بھی زیادہ، جو کافی دیر سے اسے نظر میں رکھے ہوئے تھا، جو ندا کے متعارف کرائے گئے لوگوں سے خوش دلی سے مل رہی تھی۔ تو پھر بات آگے بڑھائیں؟ شیلا آپی نے عقب سے آ کر بھائی کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر سوال کیا تو وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں نہیں کہوں تو اور کیا کہوں، آپ کو موصوفہ پسند ہی اتنی ہے کہ ہاں کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں بچا میرے لیے۔ شوخی سے مسکراتے ہوئے وہ بہن کو لاڈ سے دیکھ کر بولا تو ندا سمیت شیلا بھی ہنسی۔ دیکھ لو ندا کیسا چالاک ہے یہ، دل اپنا بے ایمان ہو گیا ہے اور احسان یہ مجھ پر دھر رہا ہے۔ شیلا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسجد کے لیے ندا نے کتنی ہی لڑکیاں دکھائی تھی مگر اس کی نگاہ انتخاب وردہ پر ہی ٹھہری تھی۔ وہ تو اس کی تصویر دیکھ کر ہی اسے پسند کر چکی تھی، جبکہ آج ندا نے اسجد کو ملوانے کے لیے بطور خاص اسے بلایا تھا۔ گو کہ وردہ کی تصویر دیکھ کر وہ اس سے ملنے پر راضی ہو گیا تھا، مگر شیلا اور وہ 100% مطمئن نہیں تھی کہ وہ اقرار ہی کرے گا، جس کی وجہ سے ندا کو یہ سب بندوبست کرنا پڑا تھا، اور یہ بردوقفہ کامیاب رہا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے ندا؟ موقع ملتے ہی اس نے ندا کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ فضول؟ ارے تمہارے سہرے کے پھول کھلانے کی کوشش ہے یہ میری، میں تمہارا مستقبل بنا رہی ہوں اور تم میری نیت پر شک کر رہی ہو۔ ندا نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ مجھے تمہاری نیت نہیں، تمہاری دماغی حالت پر شک ہو رہا ہے، کہیں دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ وردہ کے رحسانیت بھرے لہجے میں جھنجھلاہٹ کا رنگ اترا تھا۔ میرا دماغ نہیں ڈیئر، آپ کا جادو چل گیا ہے کسی بیچارے پر۔ ندا شوخی سے آنکھیں گھماتی اس سے مزید خفا کر گئی، تو وہ ایک بار پھر واک آؤٹ کر کے ندا کی بھابھی کے پاس چلی آئی، جن کی گود میں ننھا سانچہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ پھر وہ کافی دیر بھابھی کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، حتیٰ کہ کھانا لگنے پر ندا اسے بلانے آ گئی۔ مجھے بھوک نہیں، تم کھا لو، اس نے تیکھے پن سے جواب دیا تو ندا کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گئی۔ اب اس سے بھوک بھی اٹھ گئی تمہاری، حالانکہ اب ایسا بھی یوسف ثانی نہیں ہے اپنا اسجد، سرگوشیانہ لہجے میں کہتی ندا کے جملے پر وہ بری طرح جھیم گئی تھی۔ چپ کر جاؤ تم، نہیں تو پٹ جاؤ گی میرے ہاتھوں، کسیا کر دھمکی دی۔ ہائے وردہ، تم نے تو ابھی سے بھابھی نند والے جھگڑے شروع کر دیے، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ ندا کسی طرح باز نہیں آ رہی تھی، تنگ آ کر وہ اس سے ایک دم موقع جھڑ کر انسان بن جاؤ کہتی اس کے کھینچ کر لانے پر باہر لان میں چلی آئی، جہاں کھانا لگ چکا تھا۔ اندازہ تھا کہ جتنا وہ اس سے منع کرے گی وہ اتنا ہی چھیڑے گی، اس لیے اسے نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنائی۔ ندا نے اسے ساتھ بٹھایا اور ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کے دوران دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد چائے اور کافی سرو ہونے لگی۔ وردہ کافی؟ ابھی وہ گھر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسجد کافی کے 2 مگ تھامے ان کے پاس چلا آیا تھا۔ وہ اس پیشکش کے لیے تیار نہیں تھی، حیرانی سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں شکریہ، انفیکٹ وردہ کافی نہیں پیتی۔ اسجد نے بھویں سکیڑ کر اس کے انکار پر اسے دیکھا تو ندا نے وجہ بتائی۔ کیوں؟ اسجد نے اطمینان سے سوال کر ڈالا تھا۔ تلخ ہوتی ہے۔ اس بار ندا خاموش رہی تو اس نے تحمل سے جواب دیا۔ یہ تو ہے، مگر مجھے کافی بہت پسند ہے۔ وہ براہ راست اس سے مخاطب تھا۔ فکر نہیں کرو وردہ، کافی پیے نہ پیے مگر بناتی بہت اچھی ہے، ندا نے شوخی سے کہا تو وہ سٹپٹا کر وہاں سے چل آئی۔ ارادہ اب گھر جانے کے لیے ندا کی امی سے اجازت لینے کا تھا۔ ندا کی شوخیاں کسی طور قابو میں نہیں آ رہی تھی، سو اس نے گھر کی راہ لینے میں ہی عافیت جانی۔ چلو تم تو پیو۔ اس کے جانے کے بعد ندا اور اسجد ایک دوسرے کو دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ ندا نے ایک مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس کی توجہ دوسرے مگ کی طرف مبذول کرائی۔ نہیں اب موڈ نہیں، آج کی اس خوبصورت شام کی یاد میں کوئی تلخی شامل نہیں کرنا چاہتا۔ اسجد کا انداز طمانینت سے بھرا تھا اور لبوں پر گہرا تبسم تھا، جس پر ندا نے اسے خوب چڑھا اور وہ مسکراتا رہا۔ بعد میں شیلا نے بھی ندا کے ساتھ مل کر اس کا ریکارڈ لگایا۔ او ہو، تو گویا آج کی شام میں شیرینی گھلی ہوئی ہے۔ بلا شبہ، اس میں تو خیر دو رائے نہیں ہے، اعتماد سے کہتا اسجد۔ ان دونوں کے دلوں کو اطمینان سے بھر گیا۔ بات مت کرو مجھ سے ندا، میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ کیوں؟ اگلے دن ندا بغیر اطلاع دیا آوارد ہوئی تھی، معصومیت سے سوال کرتی وہ وردہ کو ٹھیک ٹھاک غصہ دلا گئی۔ کل کیا ہوا تھا تمہیں؟ کچھ اندازہ ہے مجھے کتنا امبیرس شرمندہ کیا تم نے؟ وہ سخت خفا تھی۔ لو بھلا، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ تمہیں پتہ ہے جب میں نے شیلا آپی کو تمہارے بارے میں بتایا اور تمہاری تصویر دکھائی تو وہ پہلی فرصت میں ہی عاشق ہو گئی تھی تم پر۔ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی شادی صرف تم سے کریں گی۔ کل وہ کتنا خوش ہوئی تھیں تم سے مل کر، تمہیں اندازہ تک نہیں لڑکی، خاص طور پر اسجد کو تم بہت اچھی لگی ہو۔ ارے یہ تو فخر کرنے والی بات ہے اور تم شرمندہ ہو رہی ہو۔ ندا نے اس کی شکایت کو ہوا میں اڑایا۔ اور ویسے بھی جہاں بیری ہو وہاں پتھر آتے ہی ہیں۔ وہ اپنے کیے پر مطمئن تھی۔ بیری پر تو نہیں مگر تمہاری عقل پر ضرور پتھر پڑ گئے ہیں۔
کہہ لو جو کہنا ہے، میں برا منانے والی نہیں۔ میری پیاری سی دوست میری بھابھی بنے گی، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ ندا کی بے فکری مسرت میں ڈھل گئی تھی۔ وردہ نے اسے تم کبھی نہیں سدھرو گی والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا اب یہ فضول باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ تمہیں ازجد کیسا لگا؟ نزدیک آ کر ندا نے رازداری سے وہ سوال پوچھ ڈالا جس کا جواب لینے ہی وہ یہاں آئی تھی۔ جواباً وردہ ناخنوں سے کھیلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ پتہ نہیں تو پتہ کراؤ یارا، گوگل کرو، ایک دو بندے بھیجو کہ جا کر تمہارے دل کی خبر لا کر تمہیں دیں۔ ندا بے مزہ ہو کر بولی تو اسے ہنسی آ گئی۔ بہت اچھے تمہیں ہنسی سوجھ رہی ہے، اور وہاں وہ شریف بندہ تمہاری رضا جاننے کو بے تاب بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب میرے نہیں، مما اور پاپا کے سوچنے کے کام ہے ندا، اور فی الحال تو وہ بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ادھر سے ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ تو یوں کہو کہ پیش رفت کا انتظار ہے تمہیں۔ بدتمیز ندا، دفع ہو جاؤ تم۔ اس کے سنجیدہ جواب پر ندا نے زج کرنے والے انداز میں کہا تو وہ بری طرح جھیم گئی اور پاس پڑا کشن اسے کھینچ مارا جو ٹھٹائی سے ہنسنے لگی تھی۔ تاہم وردہ کے انداز سے اگر پسندیدگی نہیں جھلکی تھی تو ناپسندیدگی بھی نہیں تھی، جس پر ندا نے سکون کا سانس لے کر کیک یا مٹھائی کی فرمائش کر دی تھی۔ ہرگز نہیں، صرف سموسے اور چائے ملے گی تمہیں۔ وردہ نے سختی سے اس کی فرمائش رد کی۔ معلوم تھا کہ وہ میٹھا کس چکر میں کھانا چاہ رہی ہے۔ نہ کھلاؤ تم، میں ستوت آنٹی سے کہہ کر منگوا لیتی ہوں۔ اور اگلے لمحے وہ وردہ کے روکنے کے باوجود حسب سابق شور مچاتی مما کے پاس کچن میں جا گھسی تھی اور امید کے مطابق اپنی فرمائش منوانے کے ساتھ ساتھ ازجد کے پروپوزل کا سرسری سا ذکر بھی ان کے کان میں ڈال گئی۔ اور یوں 2 دن بعد شہلا آپی ندا کی امی کے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر چلی آئیں۔ حسب توقع ندا بھی ساتھ ہی تھی، جو کچن میں اس کے ساتھ گھسی اس کا سر کھاتی رہی۔ ڈرائنگ روم سے آتی خوشگپیوں کی آوازیں بتا رہی تھی کہ احمد صاحب اور ستوت بیگم کو ان سب کا آنا پسند آیا ہے۔ واپسی پر ازجد شہلا کو پک کرنے آیا تو ندا کی امی اسے بھی اندر بلا لائیں اور وردہ کے والدین سے اس کا تعارف کروایا۔ آنٹی ستوت اور احمد انکل کو ازجد بہت پسند آیا۔ ندا ڈرائنگ روم کا ایک چکر لگا کر آئی تو ساتھ ہی یہ خبر بھی نشر کی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سمیت سوال کیا۔ پتہ چل جاتا ہے میری جان۔ احمد انکل جس طرح ازجد سے بات کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ ازجد نے انہیں متاثر کیا ہے، اور آنٹی ستوت و شہلا آپی کو رات کے کھانے پر بھی روک رہی ہیں۔ ندا نے مزے سے بتایا تو وہ دل میں اترتے اطمینان کو نظر انداز نہیں کر سکی، اور پھر واقعی ندا کی بات سچی ثابت ہوئی۔ وردہ سے ازجد کے بارے میں پوچھا گیا اور جب اس نے سب والدین پر چھوڑ دیا تو احمد صاحب اور ستوت بیگم نے چند دنوں میں چھان پھٹک کرنے اور ازجد کی فیملی کے بارے میں معلومات کرنے کے بعد ان کو کھانے پر انوائٹ کر لیا۔ یہ ان کی طرف سے اقرار تھا۔ مما اور پاپا کا ازجد کے لیے متفق ہو جانا وردہ کے لیے بہت خوشی کا باعث تھا۔ اس بار شہلا آپی اور ازجد کے لیے کچھ تحائف اور زیور بھی لائے، اور یوں اگلے ماہ ہونے والے فائنل سیمسٹرز کے 2 ہفتے کے بعد اس کی شادی طے کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ عورت کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، بہت کچھ چھپا لیتا ہے اپنے اندر، اس کی گہرائی میں کتنے ہی راز گم ہو جاتے ہیں، مگر یہ کوئی سائنسی فارمولہ نہیں جو ہر عورت پر صادق ہے۔ شاید مما کا شمار بھی ایسی ہی عورتوں میں ہوتا ہے جو اپنی قوت برداشت کا خزانہ کہیں لٹا آتی ہیں، یا شاید محبت کی انتہا نے انہیں اس قدر تنگ نظر بنا دیا ہے۔ ستوت بیگم اور احمد صاحب کے جھگڑنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ اس نے ڈائری بند کر کے آنکھیں موند لی۔ آج پاپا سفینہ آنٹی کے گھر گئے تھے اور جانے کیسے مما کو خبر ہو گئی، شاید ہوائیں انہیں بتا جاتی ہیں۔ پاپا سفینہ آنٹی کے گھر چلے جائیں تو سمجھو قیامت آ ہی گئی۔ برسوں ہو گئے انہیں اس طرح لڑتے جھگڑتے۔ پتہ نہیں مما یہ بات کیوں نہیں بولتی کہ کبھی پاپا کی سفینہ آنٹی سے منگنی رہی تھی۔ شروع ہی سے شک کا ناگ ان کے دل کی پٹاری میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ لاکھ پاپا اپنی محبت کا یقین دلائیں مگر مما کو یقین نہیں آتا۔ بھلا بچپن کی منگیتر کو اتنی آسانی سے بلایا جا سکتا ہے؟ مما کبھی اعتبار نہیں کرتی۔ ان کے نزدیک پاپا کی چاہت محض دھوکہ ہے، گھر بنانے کی خاطر ایک سمجھوتا۔ اس کی شادی کے کارڈز چھپ کر آ گئے تھے۔ احمد حسن سفینہ بیگم کو اپنی بیٹی کی شادی میں مدعو کرنے ان کے گھر چلے گئے۔ بس یہیں سے جھگڑا شروع ہوا تھا۔ کارڈ زبیر کے ہاتھ بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر جب آپ خود ہی جانا چاہ رہے تھے تو بھلا آپ کو کون روک سکتا ہے؟ احمد صاحب کے بھتیجے کا ذکر کرتے ہوئے ستوت بیگم کی زہر میں بجھی آواز آئی۔ ستوت، اتنی گھٹیا باتیں مت کیا کرو، تم جانتی ہو کہ زبیر کو اس کا ایڈریس معلوم نہیں۔ احمد حسن بہت ضبط سے بولے۔ ظاہر ہے سارے نشان پتے تو آپ کے دل پر لکھے ہیں، کسی کو رسائی ہو بھی تو کیسے؟ ستوت بیگم کے طنز کی کاٹ ان کا دل جلا گئی۔ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی وہ انہیں بخشتی نہ تھیں۔ تم کبھی نہیں بدلو گی ستوت، اس گھر کے سکون کو تمہارا شک برباد کر دے گا۔ چند دن بعد بیٹی کی شادی ہے، مگر تمہیں اب بھی ماضی کی راگ کو ردنے سے فرصت نہیں۔ وہ بہت دکھ سے انہیں دیکھ رہے تھے، جس پر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائیں۔ ماضی کی راگ میں اب بھی چنگاریاں سلگ رہی ہیں احمد حسن، جس کا دھواں آج بھی آپ کے سینے سے اٹھتا ہے۔ شک کی آگ میں سلگتا ہوا لہجہ ناقابل برداشت تھا۔
تو وہ اٹھ کر باہر آ گئے۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی مگر کتنے ہی کام ابھی باقی تھے۔ آج ہی تو وہ مما کے ساتھ جا کر شاپنگ کر آئی تھی، ٹیلر کے پاس بھی گئی تھی مگر لگتا تھا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ اچھا خاصا موڈ تھا مگر اس مارکے کے بعد وہ بہت بددل ہو گئی۔ اس کی شادی میں چند دن ہی تھے جنہیں وہ ہنسی خوشی گزار دینا چاہتی تھی مگر ستوت بیگم کا شک اور غصہ گھر کے ماحول کو تلخ بنا دیتا تھا۔ وردہ بیٹا ایک کپ چائے بنا دو، میرے سر میں سخت درد ہو رہا ہے، احمد حسن نے کمرے میں آ کر اس سے کہا تو وہ چونکی۔ ساتھ میں سر درد کی ایک ٹیبلٹ بھی لے آنا۔ وہ چلے گئے تو وہ ان کے پیچھے ہی اٹھ آئی۔ کتنے آزردہ لگ رہے تھے پاپا، اس نے سوچا۔ کاش مما اپنے دل میں ذرا سی وسعت پیدا کر لیں تو گھر کا ماحول اور پاپا یوں نہ برباد ہوتے۔ پتہ نہیں کیوں مما تک آتے آتے عورت ذات کی قوت برداشت اور ضبط کے بارے میں کیے گئے تمام دعوے باطل کیوں ہو جاتے ہیں۔ چائے کا پانی ابل ابل کر گرنے لگا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ احمد حسن لیونگ روم میں تھے، وہ چائے کا کپ اٹھا کر وہاں آ گئی۔ لیجیے پاپا، بہت اسٹرانگ سی چائے بنائی ہے میں نے، دوا کے بغیر ہی درد ہوا ہو جائے گا۔ کھنکتے لہجے اور مسکراتے چہرے سمیت وہ اندر آئی تو وہ شفقت سے مسکرا دیے اور کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ آج لگتا ہے خوب شاپنگ کی ہے، سامنے پڑے شاپرز دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا۔ جی پاپا، آج تو میں واقعی تھک گئی، وہ ہنسی۔ تم خوش تو ہو بیٹا؟ اچانک ہی ان کے پوچھنے پر وہ یوں ہی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اس رشتے کو تم نے دل سے قبول کیا ہے نا بیٹا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ اس نے سر جھکا کر چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، جھجک مانع تھی۔ جی پاپا، بمشکل ہی اس نے کہا۔ شکر ہے میرے اللہ۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ عجیب سی حسرت تھی ان کے لہجے میں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں مجھے تم سے کہنا چاہیے یا نہیں مگر آج تمہیں ایک بات ضرور کہوں گا بیٹا، تم چاہے اسے حکم سمجھو، نصیحت جانو یا بوڑھے پاپا کی التجا، مگر اس پر عمل ضرور کرنا۔ انہوں نے تمہید باندھی تو وہ استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ دیکھو بیٹا، گھر بنانا اور اسے بسانا دو مختلف باتیں ہیں، بہت نازک سا فرق ہے ان دونوں میں، مگر جو اس کو پا لیتا ہے وہ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سنوار لیتا ہے، ورنہ پچھتاوے اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اعتبار اور اعتماد پر اگر گھر کی بنیاد رکھی جائے تو اس کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا بیٹا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ رکے تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شک کا ناگ رشتوں کی محبت کو ڈس لیتا ہے، یہ ایسی آگ ہے جو لمحے بھر میں گھر پھونک ڈالتی ہے۔ تم نے تمام عمر اس گھر میں جو کچھ دیکھا ہے، اس کے بعد تمہیں نصیحت کرنے کی ضرورت تو پیش نہیں آتی، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ عورت کا دل اگر وسیع ہو اور وہ ماضی کے بجائے حال کو مد نظر رکھ کر زندگی کا آغاز کرے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسجد بہت اچھا شخص ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، مجھے یقین ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ عورت کی فراخ دلی مرد کو جیت لیتی ہے، سو اپنے دل کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آزردہ نہ کرنا، ورنہ اپنی مما کی طرح تمام عمر خود ساختہ سزا جھیلتی رہو گی۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے اور اس نے اپنے آنچل میں ان کی نصیحت بہت اچھی طرح باندھ لی تھی۔ بلا وجہ کی روک ٹوک، سوال جواب مرد کو ضد میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسجد جوان ہے، جذباتی بھی ہے، تم اسے اپنے شک اور وہم کے ہاتھوں برباد نہ کرنا، اس کے ماضی کی راکھ نہ کریدنا ورنہ اپنا ہی ہاتھ جلا بیٹھو گی۔ اس کی نصیحت پر وہ کام کر رہ گئی۔ یہ باتیں بحیثیت ماں ستوت بیگم کو بتانی چاہیے تھی مگر وہ سمجھا رہے تھے۔ نہیں پاپا، میں انشاءاللہ مما کی غلطی نہیں دہراؤں گی، آپ مطمئن رہیے، مجھ میں حالات سے سمجھوتہ کرنے کی صلاحیت ہے، اتنا تحمل ہے مجھ میں کہ میں خلاف مزاج باتوں کو برداشت کر لوں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں پاپا، آپ کی۔ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے کچھ اتنے یقین اور مان سے کہا کہ وہ پرسکون ہو کر مسکرا دیے۔ خوش رہو، اللہ تمہیں نئی زندگی مبارک کرے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے دعا دی تو وہ دھیمے پن سے مسکرا دی۔ ایک دو دن میں ستوت بیگم کا موڈ قدرے بہتر ہو گیا مگر پوچھ گچھ سوال جواب کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ پتہ نہیں انہیں اپنی ذات پر اعتماد نہیں تھا، شوہر پر یا شوہر کی محبت پر، وردہ یہ کبھی نہ جان سکی۔ اسے ٹو میں رہنے والی عورتیں قطعی پسند نہ تھیں مگر ستوت بیگم کی عادتیں بالکل ویسی ہی تھیں۔ ساری زندگی وہ شوہر کی جاسوسی ہی کرتی رہیں، بیٹا نہ ہونے کے باعث ہر دم انہیں یہی خوف لگا رہتا کہ کہیں وہ شوہر سے جدا نہ ہو جائیں یا شوہر کہیں اور ملتفت نہ ہو جائے۔ انہی حالات میں دن پر لگا کر اڑ گئے اور ایک حسین شام کو وہ وردہ احمد حسن سے وردہ اسجد بنا دی گئی۔ ندا نے شادی میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اگلے ماہ اس کی بھی شادی طے ہو گئی تھی، اسے شادی کر کے اسلام آباد چلے جانا تھا۔ رخصتی کے وقت مما نے اسے بھینچ کر پیار کیا، پاپا نے دعائیں دی تو آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اپنے پیاروں سے جدا ہونے کا دکھ اور آنے والے دنوں کا خوف اسے بری طرح پریشان کر رہا تھا مگر جب عجلِ عروسی میں اسجد نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے اسے پکارا تو سارے وہم اور وسوسے کہیں دور جا چھپے۔ زندگی کی خوبصورتی پر اب اسے یقین آیا تھا، دلوں میں سرشاری اور محبت تھی جس نے ہر لمحے کو حاصلِ زیست بنا دیا تھا۔ اسجد اس کی توقع سے بڑھ کر محبت کرنے والا ثابت ہوا، اس کا لہجہ محبتوں کی
فوار برستا تو وردہ کے روم روم میں یقین سما جاتا۔ دن اتنے حسین ہو گئے تھے کہ اسے خواب کا گمان ہوتا۔ اسجد کے والہانہ انداز اور چاہتوں نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، اور وہ خوش تھی کہ ان دونوں کے مابین مما اور پاپا کی طرح ذہنی اور قلبی فاصلے نہ تھے، جس کی وجہ صرف اور صرف اس کا ایکانت تھا۔ شروع میں خاندانی دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور کچھ دن بعد اسجد اور وہ سوات اور کاغان گھومنے پھرنے چلے گئے۔ اسجد کا مزاج بہت دوستانہ تھا، وہ ہنستے ہنسانے والا، بے دریغ محبت کرنے والا شخص تھا۔ وردہ اسے پا کر خوش تھی۔ وہ واپس آئی تو اس کی صحت قابل رشک ہو گئی تھی۔ ستوت بیگم نے اسے دیکھا تو بے ساختہ ماتھا چوم لیا۔ کتنی حسین ہو گئی ہے میری بیٹی، اسے مطمئن دیکھ کر وہ آسودہ ہو گئیں۔ پاپا تو اسجد کے گرویدہ تھے، وہ تھا ہی اتنا ہنس مکھ اور دوستانہ مزاج والا کہ چند ہی دنوں میں اس نے احمد حسن صاحب سے بھی اچھی خاصی دوستی کر لی۔ وردہ اس کے ساتھ پرنازاں تھی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم کتنی خوش ہو۔ ایک دن وہ میکے آئی تو احمد حسن صاحب نے کہا تو وہ ان کے کندھے سے لگ کر مسکرا دی۔ اس کے کراچی آنے کے ٹھیک 3 دن بعد ندا کی شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے، جن میں اسجد کی سنگت میں شرکت کرتے ہوئے بہت سے یادگار دن ان سب کے حافظوں پر اپنے اثر چھوڑ کر گزرتے چلے گئے، اور ندا اسلام آباد سدھار گئی۔ دھیرے دھیرے روٹین لائف شروع ہو گئی۔ اسجد نے آفس جوائن کر لیا تو اسے بھی گھر میں دل لگانا پڑا۔ ساس سسر تھے نہیں، بس شیلا آپی تھی جو اکثر شام کو آ جاتی۔ پورا دن وہ تنہا ہوتی۔ گھر سنوارنا اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک چیز سجانا پہلا اور بڑا خوشگوار تجربہ تھا۔ ٹائم اتنا ہوتا کہ وہ گھر کے سارے کام کر لیتی، مگر پھر بھی اسجد کا انتظار کرنا پڑتا۔ اسجد کی اس فرم میں نئی جاب لگی تھی، اسے اکثر دیر ہو جاتی۔ شادی کے لیے لی گئی چھٹیوں کے بعد اس پر ملتوی شدہ کام کا کافی بوجھ تھا اس پر، مگر جب شام کو وہ تھکا ہارا لوٹتا تو اپنی ساری ناراضگیاں اور سوال دل میں چھپا کر وردہ مسکراتی ہوئی اس کے استقبال کو کھڑی ہو جاتی۔ 2-3 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ عموماً وہ نسبتاً جلد آ جاتا تھا، مگر آج اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ گیٹ کے چکر لگا لگا کر وردہ کے پیر شل ہو گئے۔ شام کو سمندر پر جانے کا پروگرام تھا ان کا، مگر اب تو رات ہونے کو آئی تھی اور وہ ہنوز غائب تھا۔ یا اللہ خیر ہو۔ انتظار کرتے کرتے عجیب و غریب قسم کے وہم اسے ستانے لگے تو وہ گھبرا اٹھی۔ تنگ آ کر ٹی وی آن کر لیا، مگر دل نہ لگا۔ اسجد کم ہی کال کرتا تھا، خود اسے آفس آورز کے دوران فون پر باتیں کرنا پسند نہیں تھا۔ مما جب دن میں کئی بار پاپا کی سن گن لینے کے لیے آفس ٹائم پر انہیں کال کیا کرتی تھی، اسے سخت برا لگتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آفس میں مصروف ہوں یا کوئی کام پڑ گیا ہو۔ اس نے خود کو دلاسا دیا، مگر فون تو کر کے بتا تو سکتے تھے۔ دل میں تو خیال آیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ سوچا خود کال کرے، مگر یہ سوچ کر رک گئی کہ کہیں اسجد یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کی جاسوسی میں لگی ہوئی ہے۔ ذہن نے صلاح دی کہ پاپا کو فون کرے، مگر انہیں پریشان کرنا بھی بیکار تھا۔ ساری تیاری حقارت گئی۔ اتنی محبت سے اس نے اسجد کی فرمائش پر کباب اور چکن پلاؤ بنایا تھا۔ کھانا پڑے پڑے ٹھنڈا ہو گیا تو وہ یوں ہی بیٹھی ہول رہی تھی کہ باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ طمانینت کے بھرپور احساس نے اسے گرفت میں لے لیا، مگر دوسرے ہی لمحے اسے اسجد کی لاپرواہی پر سخت غصہ آیا۔ جی چاہا کہ اس سے خوب لڑے، لیکن اچانک ہی پاپا اور مما کی لڑائی کا منظر آنکھوں میں گونگ گیا۔ وہ اپنے گھر کی جنت کو یوں آگ لگانا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، میں اسجد سے کبھی نہیں لڑوں گی، کوئی باس پرس نہیں کروں گی۔ کیا پتہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، جیسے پاپا مما سے خفا ہو جاتے تھے۔ مما کو تو خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر شاید میں اسجد کی ناراضگی نہ سہار سکوں۔ گیٹ تک آتے آتے تمام غصہ دودھ کے ابال کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ حسب معمول وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے ہی اندر چلی آئی۔ کھانا گرم کروں؟ تمام شکوے دل میں دبا کر اس نے پوچھا۔ ہاں چلو میں آتا ہوں۔ اسجد نے تھکن سے چور ہوتے جسم کو صوفے میں دھسا دیا۔ پورے راستے وہ یہی سوچتا آیا تھا کہ وردہ کو کس طرح منائے گا، مگر اسے حسب معمول فریش دیکھ کر اسے قدرے حیرت ہوئی۔ اس کا تو خیال تھا کہ وہ اس سے بری طرح ناراض ہو جائے گی، اور ہونا اس کا حق بھی تھا۔ پھر پتہ نہیں اسے منانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑیں گے، مگر وہ بالکل نارمل تھی۔ خفگی کا ہلکا سا شائبہ بھی نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ وردہ کو دیکھ کر اسجد کی روٹھنے اور منانے والی خواہش اندر ہی دم توڑ گئی۔ آئی ایم سوری وردہ، آج میں بہت لیٹ ہو گیا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ دراصل آج آفس میں بہت اہم ڈیلنگ تھی، ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا۔ واپسی پر میرے کولیگ اطہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یقین کرو بس افراتفری کے عالم میں اسپتال پہنچے، اور جب تک اسے ICU میں شفٹ نہیں کر دیا گیا میں وہیں رہا۔ بس اسی سلسلے میں اتنا پریشان ہوا کہ تمہیں فون کرنے کا خیال بھی نہیں رہا۔ وہ خود ہی بتانے لگا تھا۔ اب کیسا ہے آپ کا کولیگ؟ اسے افسوس ہوا اور ساتھ خوشی بھی کہ اچھا ہی ہوا اس نے غصے کا اظہار کر کے بات نہیں بڑھائی۔ اب اس کی حالت قدرے بہتر ہے، اس نے بتایا، مگر تمہیں بہت انتظار کرنا پڑا ہوگا، اس کے لیے آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسجد نے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ اٹس آل رائٹ، آپ کا اسپتال جانا زیادہ ضروری تھا۔
کل چلیں گے سمندر، تم تیار رہنا، وہ کھانا ختم کرتے ہوئے بولا۔ اوکے، چائے پئیں گے؟ اس نے سر ہلا کر پوچھا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، اب سوؤں گا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا تو وہ برتن سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ کچن صاف کر کے جب وہ کمرے میں آئی تو اسجد سو چکا تھا۔ میں باوجود خواہش کے آپ سے لڑنا اور خفا ہونا نہیں چاہتی اسجد، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس طرح ہمارے درمیان تلخیاں نہ بڑھ جائیں اور ہم بھی ماما اور پاپا کی طرح ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ اسجد کو سوتا ہوا دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں کہا اور اپنی جگہ لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پاپا اور ماما کی تلخ ازدواجی زندگی نے اس کے اندر ایک خوف سا پیدا کر دیا تھا۔ اسے ہر حال میں شوہر کے حکم پر سر جھکانے والی لڑکیاں پسند نہ تھیں، مگر دھیرے دھیرے وہ خود ایسی ہی بنتی جا رہی تھی۔ پھر بہت سارے دن اسی بات کو ٹلتے ٹلتے گزر گئے اور اسجد اسے ساحل سمندر پر نہ لے جا سکا، جبکہ اس کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ لہروں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلے اور ساحلوں کے گیتوں جیسی ہوا کے لمس کو محسوس کرے، مگر اسجد کو فرصت نہیں تھی۔ اسے کبھی کبھی سخت جھنجھلاہٹ ہوتی۔ آفس سے آ کر اسجد جلدی سو جاتا تھا، کیونکہ شادی کے بعد جو چھٹیاں اس نے کی تھی اس کے باعث کام کا بوجھ زیادہ تھا۔ وہ سارا دن انتظار کرنے کے بعد اس کی واپسی پر جب اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا سوچ ہی رہی ہوتی، وہ اس وقت تک سو چکا ہوتا تھا۔ کتنے ہی ہفتے اس روٹین کی نظر ہو گئے۔ اس دوران وہ ماما کی طرف بھی نہ جا سکی، البتہ فون روز کر لیتی تھی انہیں۔ اسجد، آج ذرا جلدی آئیے گا، ماما کی طرف جانا ہے مجھے۔ صبح چائے کے کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے اس نے کہا۔ اوہو، شکر ہے کہ آج آپ نے بھی کوئی فرمائش کر ڈالی۔ وہ فریش موڈ سے ہنس رہا تھا۔ اپنی ماما کے یہاں جانے کے لیے ہی صحیح، مجھے جلد آنے کا تو کہا، کیا مطلب ہے؟ وہ حیران رہ گئی، یہ اسجد نے کیا کہا؟ فرمائشیں تو اس کے دل میں بھی بہت تھی، مگر وہ اسجد کے مزاج سے اس حد تک واقف نہیں ہوئی تھی کہ ہر بات بلا سوچے سمجھے کہہ دے۔ اسے یاد تھا کہ اکثر ماما کی فضول خواہشوں کے پیچھے پاپا کو کتنا پریشان ہونا پڑتا تھا۔ وہ تھوڑے میں قناعت کرنے والے شخص تھے، جبکہ ماما کو وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا پسند تھا۔ اس کے لیے پاپا کے وسائل ہمیشہ کم پڑتے اور اختلاف کا جواز بنتے تھے۔ مطلب یہ نصف بہتر صاحبہ کہ میں بھی گزشتہ 15 دن سے منتظر تھا کہ کب آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو اور آپ مجھ سے شوقی ہو جائیں، اس نے رسان سے کہا۔ مگر میں نے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں کی اسجد، وہ پریشان ہو اٹھی۔ یہ میں نے کب کہا کہ تم نے گلہ کیا ہے؟ وہ مسکرایا۔ اور اگر کرو بھی تو یہ تمہارا حق ہے، آخر کو تم بدولت کی ایک اکلوتی اور قدرے خوبصورت مسز ہو۔ آج اسجد کا موڈ ضرورت سے زیادہ فریش تھا۔ اس کا دل بے تحاشا خوش ہو گیا۔ قدرے خوبصورت نہیں بلکہ بہت خوبصورت، اس نے شاہانہ انداز میں برتن سمیٹتے ہوئے جواب دیا۔ اسجد زور سے ہنس پڑا۔ واقعی شیکسپیئر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ عورت کے لیے یہ بات ماننا ہی ناممکن ہے کہ وہ خوبصورت نہیں۔ جی، صحیح کہا تھا اس نے، وہ چڑھنے والے لہجے میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو اس نے انگلش بلو کلر کا سوٹ پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا اور خوش ہو گئی۔ اسجد کے پسندیدہ رنگ میں ملبوس وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اسجد کے آنے میں پورا 1 گھنٹہ پڑا تھا، مگر خلاف توقع وہ جلد ہی آ گیا۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر وہ پلٹی۔ آپ آ گئے؟ وہ حسب سابق مسکرائی تھی۔ جی میں آ گیا، بلکہ بہت اچھے وقت پر آیا۔ اس کے سراپے کو والہانہ اور ستائشی نظروں سے دیکھا تو وہ سرشاری سے مسکرا دی۔ آپ چینج کریں، میں چائے لاتی ہوں، اس نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا کرو، فٹافٹ اپنی جولری پہنو اور باہر آ جاؤ۔ آج تمہاری ماما کے گھر سے پہلے میں اپنے دوست کے گھر تمہیں ملانے لے جا رہا ہوں۔ بیچارہ بہت دنوں سے مجھے کہہ رہا تھا، واپسی پر تمہارے گھر بھی چکر لگا لیں گے۔ وہ جلدی جلدی پروگرام بنا کر باہر نکل گیا۔ اس نے میچنگ کی چوڑیاں وغیرہ نکالی، سونے کے ٹاپس پہنے اور لائٹ سا میک اپ کر کے لاؤنج میں چلی آئی۔ اسجد 2 کپ سمیت اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے آپ مجھ سے کہہ دیتے، وہ شرمندہ ہو گئی۔ میں بنا دیتی چائے۔ بھئی تم نے بنائی ہے یا میں نے، ایک ہی بات ہے۔ اسجد کی یہی بات اسے اپنا گرویدہ بنا گئی تھی کہ اس کا مزاج بہت دوستانہ تھا، وہ بے حد خیال کرنے والا شخص تھا۔ اینی وے، پی کر بتاؤ کیسی بنی ہے؟ اسجد نے اب کافی پینا چھوڑ دی تھی، وہ اس کے ساتھ چائے پینے لگا تھا۔ بہت اچھی ہے، پریکٹس ہوتی جا رہی ہے آپ کو بھی، مسکرا کر سراہا تو وہ فخر سے شانے اچکا گیا۔ چلیں، وہ کی چین اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے میں ذرا یہ کپ دھو کر رکھا ہوں۔ وہ کچن کی طرف جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ اوف، فی الحال رہنے دو، بعد میں آ کر کر لینا۔ اسجد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ رات کو دیر سے واپسی ہوگی ہماری، جب تک تو یہ بہت گندے ہو جائیں گے۔ اسجد، آپ کو پتہ ہے مجھے گندگی سے سخت چڑ ہے، اس نے کہا بھی، مگر اسجد نہ مانا۔ آج ایک دن میں کچھ ایسی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ اسے کھینچ کر لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی اسے اسجد پر خواہ مخواہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ خیال بھی تھا کہ جانے اسجد نے چولہا بند بھی کیا ہے کہ نہیں، چائے کی پتی جگہ پر واپس پہنچائی یا وہیں چھوڑ دی۔ اس کی طبیعت میں غیر معمولی نفاست تھی۔ پاپا نے ہمیشہ اسے اپنی چیزیں جگہ پر رکھنے کی تلقین کی تھی، گو کہ مما خود کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی، مگر وہ شروع ہی سے اپنے سے متعلق سامان صاف ستھرا اور ترتیب سے رکھنے کی عادی تھی، جبکہ اسجد اکلوتا ہونے کے باعث خاصا لاپرواہ اور لاابالی سا شخص تھا۔
کیا ہوا، موڈ آف لگ رہا ہے؟ اسجد نے اندازہ لگاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، مگر وہ سرسری انداز میں بولا تھا، نہیں تو آپ سے کس نے کہا؟ اسے مسکرانا پڑا۔ تمہارے چہرے نے۔ ایکچولی وردہ مجھے منہ بسورتے لوگ اچھے نہیں لگتے، زندگی زندہ دلی کا ہی نام ہے، سمجھی؟ انگلی سے اس کے ماتھے پر آئی لٹ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا تو وہ سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ اسجد کا کلاس فیلو بلال بہت اچھی شخصیت کا مالک تھا، اس کی بیوی بھی بڑی خندہ پیشانی سے اس سے ملی۔ ان کے گھر اسے بوریت کا قطعی احساس نہیں ہوا۔ وہ مسز بلال کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تو اسجد بلال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویسے بھابی اسے ذرا سنبھال کر رکھیے، خاصا دل پھینک شخص ہے یہ۔ چائے کے دوران بلال نے ہنس کر اس سے کہا، مگر سنا ہے کہ آپ سے تو پسند کر کے شادی کی ہے اس نے۔ وہ محض مسکرا کر اسجد کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی باتوں پر دھیان مت دینا وردہ، اس کی دوسری اطلاع بالکل ٹھیک ہے جبکہ پہلی 100% جھوٹ۔ جی نہیں، میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں بیٹے، تمہارا ماضی میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، بلال بڑے مزے سے بولا۔ وردہ نے لمحے بھر کے لیے چونک کر بلال کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر تھا۔ اسجد سر جھکا کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ پوچھیں گی نہیں بھابی کہ اس خبیث نے گزرے دنوں میں کیا کیا گل کھلائے ہیں؟ بلال ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ماما اور پاپا کی لڑائی کے منظر گم گئے، جب ماما پاپا کے ماضی کو طنز اور تضحیک کا نشانہ بناتی تھی۔ بلال، اسجد نے تنبیہ کی، مگر اس کی آنکھوں میں تبسم رقصاں تھا۔ نہیں بلال بھائی، مجھے ان کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں، یہ پہلے کیا تھے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، البتہ مستقبل میں یہ کیا ہوں گے اور حال میں یہ کیا ہیں اس سے میں مطمئن ہوں، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تھا۔ بلال اور مسز بلال نے اسجد کو توصیفی اور رشک بھری نظروں سے دیکھا تو وہ اعتماد کے ساتھ مسکرا دیا۔ بھئی اسجد، میں نے بھابی کو بہکانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ واقعی عقل مند خاتون ہے، بلال نے کہکہ لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ آخر بیوی کس کی ہے؟ اسجد نے انداز شاہانہ سے کالر اونچا کیا۔ تمہاری ہی ہے، بس یہی آ کر مات کھا گئی۔ بلال نے سر جھکا کر تعصب کا اظہار کیا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ بلال کے یہاں سے واپسی پر اسجد اور وہ بہت خوش تھے، البتہ اس کے دل میں بلال کا جملہ اور اس کے چہرے کا تاثر اٹک سا گیا تھا۔ مما اور پاپا اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ مما نے تو اسجد سے کہہ بھی دیا کہ وہ ذرا جلدی جلدی اسے ان سے ملوانے لے کر آیا کرے۔ ارے ستوت بیگم، آپ کی شکایت کرنے والی عادت کبھی نہیں جائے گی، تمام عمر ہو گئی ہم سے شوقی رہتے، آپ بچوں کو تو بخش دیں، احمد صاحب نے مسکرا کر کہا، مبادا اسجد کو برا نہ لگ جائے۔ آپ تو رہنے ہی دیں، آپ سے تو میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ ستوت بیگم خفا سی ہو گئی۔ ارے آنٹی، آپ ناراض نہ ہوں، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ اصل میں وردہ مجھے یاد ہی نہیں دلاتی، کچھ کہتی ہی نہیں، اس لیے مجھے خیال نہیں رہتا۔ وہ نادم ہو گیا۔ میری بیٹی میری طرح ہے صابر، اور کانیا کبھی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہے گی۔ احمد صاحب نے اس کے کندھے پر شفقت سے بازو پھیلا کر اسے خود سے لگا لیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ چائے کے ساتھ بہت سی خوش گپیاں کر کے وہ واپس لوٹ آئے۔ تمام رستے اسجد خاموش رہا، سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے چہرے پر پڑے گمبھیر تاثرات تھے۔ وہ پریشان سی ہو گئی، فی الحال کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی، جانے وہ غصے میں کیسا رد عمل دے، اس لیے گھر پہنچنے تک چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اسجد، آپ کو مما کی بات بری لگی ہے؟ وہ چینج کر کے آیا تو اسے اپنا منتظر پایا۔ وہ آنکھوں میں خدشے اور لہجے میں خوف لیے ہوئے تھی۔ آئی ایم سوری اسجد، میں مما کو منع کر دوں گی، وہ آئندہ ایسی بات نہیں کہیں گی۔ اسجد نے دیکھا وہ بڑی بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں وردہ، میں آنٹی سے نہیں تم سے خفا ہوں۔ وہ سنجیدہ سا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے؟ وہ سراسیمہ سی ہو گئی۔ مگر میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا۔ تو کیوں نہیں کہا وردہ؟ یہی تو وجہ ہے میری ناراضگی کی۔ اسجد کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ آخر کو میں تمہارا شوہر ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں وردہ، پھر تم اس قدر تکلف کیوں برتتی ہو؟ تم مجھے اپنی ضروریات کیوں نہیں بتاتی؟ اسجد الجھتے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وردہ کا غیر ضروری محتاط پن اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ آپ کو خود بھی تو سوچنا چاہیے۔ اس نے سر جھکا کر سوچا مگر کہا نہیں۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تو ایسا کچھ غلط بھی نہیں ہے تمہارا خیال۔ وہ جیسے اس کے چہرے سے اس کی سوچ کو پا گیا۔ مگر آپس میں بے تکلفی اور اعتماد بھی ہونا ضروری ہے۔ تم مجھ سے اپنے دل کی کہا کرو، میری سنا کرو۔ وہ اول روز والی جھجک اب ختم ہو جانی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں وردہ۔ اسجد بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اسجد، آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلیو می، میں تو صرف آپ کی مصروفیت کے باعث آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ تو آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کرنے میں مجھے کوئی چیز مانع نہیں۔ اس نے بڑے اعتماد سے اسجد کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اوکے، مگر آئندہ ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہاری ضرورت کی خبر کسی اور سے ملے، چاہے وہ تمہاری مما ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنی طرف سے بھی پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ شگفتگی سے مسکرایا تو جیسے وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ اوکے، جلدی سے وعدہ کر لیا۔
وعدہ تو اس نے کر لیا، مگر اب بھی بہت سی باتیں وہ ازجد سے چھپا جاتی۔ وہ اگر تھکا ہوا ہوتا تو باوجود دل کی شدید خواہش کے کہیں جانے کا یا لاؤنج میں بیٹھ کر ازجد کے ساتھ کوئی فلم یا ٹی وی پروگرام دیکھنے کا پروگرام وہ بڑے آرام سے ملتوی کر دیتی تھی۔ اگر اس کا دل اورنج سوٹ پہننے کو چاہتا اور ازجد گلابی پر ہاتھ رکھ دیتا تو وہ فوراً راضی ہو جاتی۔ آج گوشت پکے گا، اسد کہہ دیتا تو بھیگی ہوئی دال ویسے کی ویسی ہی فریج میں رکھ کر وہ فریزر سے گوشت نکال کر پکانے لگتی۔ اس دن صبح ہی صبح ازجد آفس کے لیے نکلا تو اچھا خاصا سامان اس نے پھیلا دیا تھا۔ آج لنچ پر اس کے چند کولیگز گھر آ رہے تھے۔ آفس میں جلد از جلد کام نپٹا کر واپس آنے کی جلدی میں اس نے تقریباً سارا سامان باہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اندر آئی تو کمرے کا نقشہ اپنی زبوں حالی کا منہ بولتا ثبوت نظر آ رہا تھا۔ کچن میں کام الگ پھیلا ہوا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر ہی سب کو آنا تھا۔ اس پر متساتھ گھر کی صفائی۔ اسے سخت جنجلاہٹ ہونے لگی۔ رات کو ہی سب کچھ صاف ستھرا کر کے وہ سوئی تھی کہ صبح زیادہ کام نہ کرنا پڑے، مگر ازجد کی لاپرواہی اور ہڑبڑوں کے باعث ہر چیز الٹی پڑی تھی۔ میلے کپڑے وارڈروب کے دروازے پر لٹکے اسے منہ چڑھا رہے تھے۔ مختلف اخبار اور میگزینز اپنی جگہ سے سفر کر کے بیڈ پر پہنچ چکے تھے۔ شیونگ باکس کھلا پڑا تھا، ایک طرف تولیہ اور پیسٹ اوندے پڑے تھے، یہاں تک کہ پرفیومز کی شیشی بھی بند کیے جانے کے لیے میں انتظار تھی۔ اوف ازجد، آپ نے مجھے واقعی بڑا پریشان کیا ہے، مجال ہے کہ چیزیں جگہ پر رکھ دیں۔ سامان سمیٹ کر رکھتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ سب کچھ نئے سرے سے صاف کر کے وہ کچن میں آئی تو ازجد کی بتائی ہوئی 3-4 ڈشز بناتے بناتے جانے کب دوپہر ہو گئی۔ ہوش میں تو وہ اس وقت آئی جب ازجد مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی آ پہنچا۔ ارے تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ حیران ہوا۔ کس قدر کاہل لڑکی ہو! اس کی بات پر اسے شدید غصہ آیا۔ دل چاہا کہہ دے آپ کی مہربانی سے صبح دوبارہ سارا کر سمیٹنا پڑا، مگر ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئی۔ ارے تم اب تک یہیں کھڑی ہو، جاؤ جا کر شاور لو، دیکھو تو مہمان آنے والے ہیں۔ اس نے اسے کندھوں سے تھام کر زبردستی کمرے میں دھکیلا۔ سارا کچھ تو تیار ہو چکا تھا، وہ آخر میں سلاد اور رائتا بنا رہی تھی کہ وہ آ گیا تھا۔ کیا پہنو گی آج؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ دیکھو میرے سارے کولیگز کی بیویاں بھی آ رہی ہیں، تم کو ان سب سے منفرد نظر آنا ہے۔ اس کا وارڈروب کھنگالتے ہوئے وہ کہنے کے لیے مڑا اور دوبارہ دوسری طرف گھوم گیا۔ میں شلوار قمیض سوچ رہی تھی۔ وہ تولیے سے بال خشک کرتی اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ نہیں، ساڑی پہن لو، تم مجھے ساڑی میں اچھی لگتی ہو، ازجد نے رائے دی اور پھر اس کی وجہ بھی بتا ڈالی۔ اچھا تو یہ گرین نکال دیں؟ اس نے گرین سلک کی ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، یہ میرون پہن لو۔ ازجد نے اس کی بات بڑے اطمینان سے کاٹی اور ہینگر نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ 10 منٹ میں A1 تیاری کے ساتھ باہر آؤ، میں منتظر ہوں۔ وہ چٹکی بجا کر حکم سناتا باہر نکل گیا تو وہ ہاتھ میں پکڑی ساڑی بے دلی سے استری سٹینڈ پر ڈال کر استری کرنے لگی۔ کیسے ہیں ازجد؟ میری کسی پسند کو ترجیح نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ فرمائش کرو۔ ساڑی پریس کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں شاکی ہوئی، مگر جب آئینے میں خود کو دیکھا تو آپ ہی آپ مسکرا دی۔ وہ گرین کے مقابلے میں میرون کلر میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ احساس اس کے دل میں جاگزی ہو گیا کہ ازجد اس کی چوائس کو نظر انداز کر جاتا ہے۔ بھابھی، کھانا بہت اچھا تھا، سب مہمانوں نے بڑے دل سے کہا تھا۔ وہ خوش ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ سب نے اس کے سلیقے اور اس کی شخصیت کی بھی بے حد تعریف کی۔ ازجد بس تفاخر سے مسکراتا رہا۔ شام ہو رہی تھی لہٰذا چائے پی گئی۔ ویسے بھابھی، آپ نے واقعی اس شخص کو انسان بنا دیا ہے، ورنہ تو پچھلے سال جب میں یہاں آیا تھا تو یہ گھر بالکل چڑیا گھر لگ رہا تھا، سرمد نے اس سے براہ راست کہا۔ جبھی تو تم یہاں آ گئے تھے۔ ازجد کی بات پر زبردست کہکا پڑا۔ تمہاری تنہائی مجھ پر شاخ جو گزر رہی تھی وہ بھی چھوڑنے والا نہ تھا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ بڑے خوشگوار انداز میں توصیفی جملے کہتے چلے گئے۔ گھر اچھا خاصا پھیل گیا تھا، گو کہ بچے کسی کے بھی نہیں آئے تھے، مگر پھر بھی پھیلاؤ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر جو صفائی میں جتی تو رات آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ کچن سے لوٹی تو کمرے میں سارا کچھ ویسا ہی پڑا تھا۔ ازجد صوفے پر ہی کپڑے بدلے بغیر سو رہا تھا۔ تھکن اور غصہ بیک وقت اس پر غالب آ گئے۔ وہ دل ہی دل میں ازجد سے مزید شاکی ہو گئی، جو اس کی مدد کرانے کے بجائے بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ جنجلاہٹ کے ساتھ بمشکل تمام کام نپٹایا اور لان کا سوٹ اٹھا کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ رات کا کھانا بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ازجد جب سو کر اٹھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اس نے آئینے میں سے اندر آتے ازجد کا عکس دیکھ لیا تھا، مگر انجان بن گئی۔ ردا، وہ بڑی محبت سے اس سے وردہ کے بجائے ردا کہتا تھا۔ تم بہت اچھی ہو۔ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی ممنونیت سے بولا۔ کیوں؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے سرسری انداز میں سوال پوچھا۔ میں نے آج تمہیں کتنا تھکایا ہے، مگر مجال ہے کہ تمہارے ماتھے پر شکن آئی ہو، وہ بڑی لگاوٹ سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں روٹنا نہیں آتا؟ اچانک ہی اس نے پوچھ لیا۔ روٹنا؟ وہ چونک گئی، مگر کس سے؟ بڑا سادہ لہجہ تھا۔ ازجد مسکرا دیا۔ مجھ سے یا کسی سے بھی؟ اس نے شانے اچکائے۔
آپ سے بھلا کیوں روٹھوں گی؟ خفا تو ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی گلہ ہو، اور مجھے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ اپنے دل کی ساری شکایتیں اس نے پاپا کی نصیحت تلے دبا دیں۔ واقعی اسجد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے فوراً سے پیشتر پلکیں جھکا دیں۔ چلو آؤ کہیں باہر چلتے ہیں۔ اچانک ہی اسجد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر قدم آگے بڑھا دیے۔ نہیں اسجد پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں، وہ تساہل سے بولی۔ تو کیا ہوا، بس تم چل کر گاڑی میں بیٹھ جانا، پھر جہاں جہاں میں جاؤں میرے ساتھ رہنا۔ اوکے، قدم مت اتارنا زمین پر۔ اس کی محبت کے آگے وہ ہار گئی اور خاموشی سے چلی آئی۔ مزید انکار کر کے وہ اسجد کا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے متوقع غصے سے اسے خوف آتا تھا جس کا اظہار اس نے ابھی تک نہیں کیا تھا، لہٰذا توہن و کرہن فوراً گاڑی میں آ بیٹھی۔ سمندر کے کنارے کافی دیر اسجد کی سنگت میں قدم سے قدم ملاتے ہوئے وہ واقعی تازہ دم ہو گئی تھی۔ پھر ایک مہینہ پر لگا کر اٹھ گیا۔ اسجد کی وہی روٹین تھی۔ اس کے ایک کولیگ نے بائی پاس کے آپریشن کے لیے چھٹیاں لے رکھی تھی جس کے باعث اسجد کو ایک بار پھر اوور ٹائم کرنا پڑ رہا تھا۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وردہ کئی دن سے اسجد کی منتظر تھی کہ کب وہ ٹائم نکالے تو وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر جا سکے۔ بالآخر 2 ہفتے کے انتظار کے بعد اسجد بمشکل وقت نکال سکا اور آدھے دن کا آف لے لیا، مگر سوئے اتفاق کہ شیلا آپی اچانک آ گئیں۔ وہ دونوں بس نکلنے کو ہی تھے کہ بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تو وہ باہر کھڑی تھیں۔ ارے آئیے آئیے آپی، بڑے دنوں بعد آئیں۔ اسجد کی آواز پر کوٹ شوز پہ پیر ڈالتے ڈالتے وہ رک گئی۔ دونوں بہن بھائی باتیں کرتے اندر چلے آئے۔ دونوں بچے بھی تھے ساتھ۔ السلام علیکم آپی، وہ ندا اور اسجد کی طرح شیلا آپی کہتی تھی۔ آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، لگتا ہے تم لوگ کہیں جا رہے تھے۔ شیلا اسے سادگی سے صحیح مگر تیار ہوا دیکھ کر چونکی۔ ہاں بس ذرا شاپنگ کا پروگرام تھا، اسجد نے بتایا۔ او ہو، وہ خفیف سی ہو گئی۔ میں شاید غلط وقت پر آ گئی ہوں۔ ارے نہیں آپی، ایسی بات نہیں، اسے بولنا پڑا۔ اسجد نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ دراصل وہ تمہارے بہنوئی ہمیں باہر سے ہی ڈراپ کر کے چلے گئے ہیں، ورنہ میں انہیں بتا دیتی۔ شیلا شرمندہ ہو گئی۔ ان دونوں کا پروگرام خراب ہو گیا تھا۔ فکر ہوئی کہ کہیں وردہ کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ تو کیا ہوا، ہم پھر چلے جائیں گے، آپ آرام سے بیٹھیں، اتنے دنوں بعد تو آپ آئی ہیں۔ وردہ نے محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں صوفے پر بٹھایا اور ان کی گود سے چھوٹی بشریٰ کو لے لیا۔ اسجد نے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا۔ وہ بڑے نارمل بلکہ کسی قدر خوشگوار انداز سے آپی کے ساتھ مصروف گفتگو ہو چکی تھی۔ اسے یہ احساس ہی بڑا خوشگوار لگ رہا تھا کہ وردہ نے اس کی بہن کو خوش آمدید کہہ کر اس کا مان بڑھا دیا تھا، ورنہ عام طور پر خواتین ایسے مواقع پر زبردست خفگی کا سامان پیدا کر دیتی ہیں۔ تاہم اسے حیرت ضرور ہوئی اور ایسی ہی سوچوں میں گرا وہ ان دونوں کو چھوڑ کر آپی کے اسامہ کو اٹھائے ریفریشمنٹ کا سامان لینے نکل گیا۔ اسجد کے رویے کو سمجھنے میں وردہ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ ایک کھلی کتاب کی مانند تھا، مگر مما اور پاپا کی زندگی کی تلخیوں نے خوف کا جو زہر اس کے وجود میں گھولا تھا، اس سے بھی مفر حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ ہر ساتھ یہی دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں اسجد کو کوئی بات ناگوار نہ گزر جائے یا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی ناراضگی کے خوف سے وہ بہت سے کام خلاف مزاج بھی کرنے لگی تھی۔ شادی کے بعد یوں تو تبدیلی ہر لڑکی میں ہی آتی ہے، مگر اس تغیر کا جواز بیجا ڈر اور سراسیمگی ہو تو وہ اس تبدیلی کو غیر فطری بنا دیتا ہے۔ باوجود اپنی لاپرواہ طبیعت کے اسجد یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ وردہ کا رویہ اس کے ساتھ کسی حد تک غیر فطری ہے۔ اس کی ہر بات وہ ایسے مانتی جیسے یہ اس کا فرض ہو۔ اپنی خواہش اور پسند کا اظہار اول تو کرتی ہی نہیں تھی، اور اگر کر بھی دیتی تو اسجد اسے بحث پر آمادہ کرنے کے لیے اگنور کر جاتا۔ پھر وہ منتظر بھی رہتا کہ وردہ کی طرف سے صحت مندانہ اختلاف ہوگا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب تو جیسے اسجد کو بھی ضد ہو چلی تھی، ہر وہی بات کرتا جس میں اختلاف رائے کا کوئی پہلو نکلتا ہو، مگر وردہ زرخرید غلام کی طرح اس کے اشارے پر اپنی پسند قربان کر دیتی تھی۔ وہ کہتا کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتی، کھڑے رہنے کا حکم دیتا تو بلا چوں و چرا اسے بھی پورا کر دیتی۔ دوستانہ رویے والا کوئی تاثر اس کے انداز میں نہ ہوتا، بلکہ وہ اسجد کو خوفزدہ اور سہمی ہوئی سی محسوس ہوتی۔ احمد حسن صاحب نے شادی سے پہلے جو نصیحت اسے کی تھی وہ جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی۔ جو باتیں کبھی ان کو ناگوار گزرتی تھیں یا جن سے ان کا مزاج برہم ہو جاتا تھا، وہ حتی المکان کوشش کرتی کہ وہ سب کچھ اسجد کے ساتھ نہ ہو، گویا وہ باپ کے آئینے میں شوہر کو دیکھنے لگی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اسجد در حقیقت کیا چاہتا ہے۔ اسے تو بس پاپا کی نصیحت کا مان رکھنا تھا، اپنے لفظوں کی آبرو بچانی تھی، اس وعدے کا پاس کرنا تھا جو اس نے پاپا سے کیا تھا۔ دن مخصوص رفتار سے نپی تلی روٹین کے تحت گزر رہے تھے۔ وردہ کی ہر دم یس سر والی عادت نے گھر کا ماحول جامد بنا دیا تھا، جس کو صرف اور صرف اسجد ہی اپنی سیماب فطرت سے مجبور ہو کر توڑتا تھا۔ اس شام وہ آفس سے لوٹا تو وہ بستر پر نڈال سی لیٹی نظر آئی۔ ردا، وہ لپک کر اس کے بیڈ کے نزدیک آیا۔ خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے کلائی تھامی تو وہ بری طرح جل رہی تھی۔ اوہ، تمہیں تو ٹیمپریچر ہو گیا ہے۔ وہ بوکھلا گیا۔ وردہ کا چہرہ سرخ ہو کر تمتما رہا تھا، سر الگ درد سے پھٹ رہا تھا۔ مما، پاپا کو آج کسی کی فوتگی میں حیدرآباد جانا تھا، سو وہ انہیں بھی اطلاع نہ دے سکی۔
کب سے ہے تمہاری طبیعت خراب؟ مجھے آفس فون کیوں نہیں کیا؟ وہ خفا ہو رہا تھا۔ آپ کا سیل بند تھا اور آفس کا نمبر نہیں ہے میرے پاس، اس نے نکات سے کہا۔ اور تم نے لے کر کبھی رکھا بھی نہیں۔ اسجد کو اس پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ آپ ہی کو ہی فون کر دیتی کم از کم۔ وہ ڈاکٹر کو فون کر کے پلٹا تو خاصا ناراض تھا۔ وہ گھر پر نہیں تھی۔ اسجد کے ترش رویے سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اوف وردہ، تم مجھے بہت پریشان کرتی ہو۔ آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ وہ نرم پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی سے پگھل گیا۔ سو بڑی حلاوت سے بولا، تم نے مجھے صبح بتایا کیوں نہیں؟ ذرا سی توجہ اور نرمی ملی تو وہ رو دی۔ وہ ارے ارے کرتا رہا مگر وہ اپنے جلتے ہوئے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روئی گئی۔ ردا پلیز یار، کیا بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا ہے تم نے؟ وہ اچھا خاصا پریشان ہو گیا۔ وردہ نے اسے دیکھا، وہ آفس سے تھکا آ رہا تھا اور اب اس کے دعادار آنسو دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ اس نے آنسو خشک کر ڈالے۔ وہ اسے اپنے آپ سے بیزار نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مما کے پاس جانا ہے۔ اس کے رونے کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی اسجد کو، پیار سے آفر کی۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہ وردہ کے اندر کی گھٹن تھی جس نے اسے رلا دیا تھا۔ اسجد نے اس کے بالوں کو دھیرے سے سہلا کر پوچھا تو وہ متذبذب ہو گئی۔ اوکے چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ وہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں میری ہمت نہیں۔ وہ پھر سے گریزاں ہونے لگی۔ جانتی تھی مما اپنی عادت سے مجبور ہیں، کہیں پھر کچھ نہ کہہ دیں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، فوراً اٹھ جاؤ۔ اس کی دھمکی آمیز جملے پر اسے اٹھتی ہی بنی۔ کل شام سے اسے حرارت تھی مگر اسجد نے 2-3 سوٹ ہاتھ سے دھونے کے لیے اس کے حوالے کیے تھے۔ ایک تو آج ہی آفس پہن کر جانا تھا، لہٰذا وہ باوجود بیماری کے انہیں دھونے بیٹھ گئی۔ نتیجتاً آج صبح بخار اپنی پوری شدت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس پر بھی اس نے کھانا بنانے کی کوشش کی تاکہ اسجد جب گھر آئے تو پریشان نہ ہو، مگر اس کی طبیعت بگڑتی گئی۔ مما اور پاپا کی وہ اکلوتی اولاد تھی، اس کی ذرا سی بیماری پر وہ اس کے سرانے دواؤں کا ڈھیر لگا دیتے تھے۔ لاکھ وہ ایک دوسرے سے دور سے ہی، مگر اس کے معاملے میں دونوں کی قلبی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی ہو جاتی تھی۔ اسے اگر چھینک بھی آ جاتی تو وہ اس کے گرد بیٹھ جاتے۔ وہ اتنے ناز و نرم سے پالی گئی تھی مگر آج پورے دن بخار میں جلتے ہوئے اسے کوئی ایک گلاس پانی پلانے والا بھی نہ تھا۔ اسجد کو دیکھ کر اسے کتنی ڈھارس ہوئی تھی صرف وہ ہی جانتی تھی، مگر اس کے تلخ رویے پر بھی رونا آ گیا تھا۔ عجیب بات تھی کہ آج اس نے مما سے زیادہ اسجد کو یاد کیا تھا، جبکہ اکثر نزلے یا زکام میں وہ بس مما کی گود میں سر رکھے انہیں زبردستی اپنے ساتھ بٹھائے رکھتی تھی، مگر اب ان کی جگہ اسجد نے لے لی تھی۔ وہ اس کے لیے زیادہ بے چین ہوئی تھی۔ تاہم جب اسجد نے اسے مما سے ملنے جانے کو کہا تو وہ بادل نخواستہ تیار ہو گئی۔ حسب توقع پاپا اور مما اسے دیکھ کر بہت فکر مند ہوئے۔ وہ راستے ہی میں کلینک سے ہوتے آئے تھے اور دوائیں بھی لے لی تھی۔ مما اسے اپنے کمرے میں لے آئیں، لٹا کر رضائی اڑا دی۔ آنٹی آپ اسے کچھ سمجھائیں، یہ جانے کیوں اس طرح کرتی ہیں؟ کچھ بتاتی ہی نہیں، کل سے بخار نے جکڑ رکھا تھا محترمہ کو، مگر میرے کہنے پر کپڑے دھونے بیٹھ گئی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے کہ مما اسجد کو کچھ کہتی اس نے شکایت کر ڈالی۔ مما نے حیران نظروں سے اسے دیکھا جو پاپا کے بیڈ پر لیٹتے ہوئے نظر چرا رہی تھی۔ وردہ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ مما نے اسے قدرے تیز نگاہوں سے دیکھا۔ مما اسجد نے کھانا نہیں کھایا، یہ آفس سے آئے تھے، میری وجہ سے پریشان ہوتے رہے ہیں، انہیں پلیز کھانا اور چائے منگوا دیں۔ اس نے ان کی بات سنی، انسنی کرتے ہوئے فوراً آہستگی سے کہا، ارے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مما فوراً ملازم کو آواز دے کر اسے کھانا لگانے کی ہدایت دی، جسے وردہ کی شادی کے بعد کل وقت کے لیے رکھ لیا تھا۔ پھر اس کی طرف پلٹی، تمہیں اپنی طرف سے اتنا لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے وردہ، کم از کم تم تو خیال رکھا کرو اپنا۔ ان کا انداز تادیبی تھا مگر ساتھ ہی کچھ ایسا بھی تھا جو اسجد کو چبھ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے مما، میں اپنا دھیان رکھتی ہوں، اسجد بھی بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ اس کا ذہن یکدم الرٹ ہوا تھا۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود اسے معلوم تھا کہ اس فکرے کا اسجد پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ دفاعی لہجے میں بولی، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ ستوت بیگم کے لہجے میں نہ صحیح، چہرے پر لکھا اختلاف صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے بات ہی ایسی کہی تھی کہ اسجد کی پیشانی خفگی میں ڈل گئی۔ اس نے گلہ آمیز نظروں سے وردہ کو دیکھا جو ماں کے تیور دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ او ہو بھائی ستوت بیگم، آپ بھی کیا باتیں لے بیٹھی ہیں؟ پتہ تو ہے آپ کو اپنی بیٹی کا، اپنی صحت کی طرف سے یہ ہمیشہ سے ایسی ہی بے فکر رہی ہیں۔ احمد حسن صاحب نے بیوی کو تنبیہی نظروں سے دیکھ کر ان کی کہی ہوئی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میری بیٹی کبھی بھی ایسی نہیں تھی، ہاں یہ الگ بات کہ اب یہ ایسی ہوتی جا رہی ہے۔ ستوت بیگم تیکھے پن سے کہہ کر اٹھ گئی تو وردہ اسجد سے نظر چراتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ تاہم اسجد ان باتوں کے دوران ہمیشہ کی طرح یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ وردہ کی مما اور پاپا میں خاصا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ وجہ ستوت بیگم کا ہٹیلا پن تھا، وہ ذرا سی بات پر بحث کرنے لگتی تھی۔ شادی کے اتنے برس بعد بھی ماضی کی گزری باتوں کا ہلکا پھلکا سا طعنہ دینا ان کی عادت بن چکا تھا، حتیٰ کہ داماد کے سامنے بھی ایسے بات کہنے سے چوکتی نہیں تھی۔ زیادہ تر طنزیہ لہجے میں شوہر سے مخاطب ہوتی تھی، جبکہ احمد حسن صاحب کا رویہ اس کے برعکس تھا، یا وہ چپ ہو جاتے تھے یا کوئی اور موضوع چھیڑ دیتے۔ اسجد کے سامنے ضبط کا گونٹ پی کر رہ جانا ان کی مجبوری تھا۔ ایسے میں ستوت بیگم کے چہرے پر در آنے والے فاتحانہ تاثر خود کے حق پر ہونے کا الزام لیے ہوتا تھا۔
وردہ اپنی ماما سے کتنی مختلف ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ اگر شوہر دن کو دن کہے تو بھی وہ رات کہنے پر مصر ہو جاتی ہیں، اور ایک وردہ ہے میں اگر رات کو بھی دن کہہ دوں تو بڑے آرام سے مان جاتی ہیں۔ دونوں انتہا پسند ہیں، شاید اسی وجہ سے اپنے شوہروں کے لیے پریشان کن حالات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا، اس نے دیکھا وردہ سو گئی ہے تو اٹھ کھڑا ہوا اور کھانا کھا کر احمد صاحب کے سد اصرار کے باوجود وہاں رکا نہیں اور گھر چلا آیا۔ توبہ، وردہ کے بغیر یہ گھر تو کیا پوری زندگی سونی سونی لگ رہی ہے۔ وہ شاور لے کر بیڈ پر سونے کے لیے آ کر لیٹا مگر نیند آنکھوں سے دور تھی۔ آئی لو یو وردہ، تمہارے بنا میں واقعی کچھ بھی نہیں۔ نیند کی دیوی کے مہربان ہوتے ہوئے بس ایک ہی سوچ ذہن پر حاوی تھی۔ ارے اسجد، تم! کسی کے بڑی بے تکلفی سے پکارنے پر وہ دونوں پرفیوم منتخب کرتے کرتے پلٹے۔ سامنے ہی ایک خوش لباس اور دلکش لڑکی کھڑی تھی۔ طرز تخاطب سے آپس میں بہت زیادہ بے تکلفی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اسجد اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ وردہ نے سادہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ تم یہاں کب آئیں؟ اسجد نواد لڑکی سے پوچھ رہا تھا۔ بس کچھ دن ہوئے، ایک اندازے دلبرائی سے بالوں کو چٹکتے ہوئے اس لڑکی نے جواب دیا تو وردہ عجیب سا محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ اور اسجد ایک دوسرے سے باتوں میں غرق ہو چکے تھے۔ وردہ خاموشی سے اسجد کے متوجہ ہونے کی منتظر تھی مگر وہ ایسا گم ہوا تھا کہ اس کا تعارف بھی نہیں کروایا۔ اسجد چلیں اب، بالآخر اسے کہنا ہی پڑا۔ رستے میں کھڑے ہو کر یوں بے جا گفتگو کو تول دینا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ ارے ہاں، ان سے ملو، یہ میری مسز وردہ ہیں، اور وردہ یہ میری کالج فیلو ہما۔ اسجد اس کے پکارنے پر چونکا اور دونوں کا تعارف کرایا۔ اوہ، تو گویا تم نے شادی کر لی، ہما نے جس انداز سے کہا وردہ کا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ ظاہر ہے اکیلا بھی کب تک رہتا۔ اسجد کے لاپرواہ لہجے پر وہ الجھ سی گئی، جانے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ وردہ چند ثانیے الجھن لیے اسے دیکھتی رہی۔ ہما کے ساتھ مزید کچھ دیر باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ اپنی شاپنگ ادھوری ہی چھوڑ کر گھر لوٹ آئے تھے۔ راستے بھر وہ ان دونوں کے درمیان تعلق کے بارے میں سوچتی رہی۔ چھوٹے چھوٹے فکروں کی ساخت اور لفظوں کے ہیر پھیر سے اسے ان کے ماضی میں استوار شدہ تعلق کی نوعیت سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب اسجد کمرے میں چلا گیا تو وہ برتن دھوتے ہوئے بھی مستقل ان کے بارے میں سوچے گئی۔ لاکھ وہ خود کو زبان کھولنے سے روک سکتی تھی مگر ذہن کو تو سوچنے سے منع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فطری طور پر وہ بہت زیادہ الجھ گئی تھی۔ سوچوں کے گرداب اندر ہی اندر سے اٹھ رہے تھے۔ وہ مما کی طرح جرأت تو نہیں کر سکتی تھی مگر اپنے ساتھ ہونے والے حالات کے اثر سے بھی خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اندر آئی تو اسجد کسی کتاب میں گم تھا۔ اس نے اسجد کے کپڑے استری کرنے تھے لہٰذا اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ جب سے وہ شاپنگ سے واپس آئے تھے وہ خاموش سی تھی۔ اسجد نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہہ تو نہیں رہی مگر کبھی کبھی خاموشی بھی زبان بن جاتی ہے، یہی حال اس کا تھا۔ اسجد نے چند لمحے اسے تیزی سے کپڑے پریس کرتے دیکھا۔ ہاتھوں کی لرزش اس کے ذہنی خلفشار کی غمازی کر رہی تھی۔ خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا حصار کر گئی۔ وردہ ادھر آؤ۔ وہ کپڑے ہینگر میں لٹکا کر باہر کی طرف جانے لگی تھی کہ اسجد نے پکار لیا۔ جی۔ استفہامیہ نظروں سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ چپ رہا تو وہ 2 قدم بڑھا کر پاس پڑی کرسی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، اسجد نے کہا تو وہ توہن و کرہن اسے بیٹھنا ہی پڑا۔ اس کے تیوروں سے لگ رہا تھا کہ وہ ہما سے متعلق ہی کچھ کہنے والا ہے، اس لیے وہ عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگی۔ تم نے مجھ سے ہما کے متعلق کچھ پوچھا نہیں؟ وہ بولا تو وردہ نے اس کا سوال نظر انداز کر کے کچھ کہے بنا سامنے رکھا اخبار اٹھا لیا اور یوں ہی الٹنے پلٹنے لگی۔ کیا پوچھوں؟ میں کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی۔ مبالغے سے کام لیتے ہوئے اس کی نظریں اسجد کی آنکھوں کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ خیر یہ تو تم غلط کہہ رہی ہو، اسجد کچھ ایسی مضبوطی سے بولا کہ وہ خاموشی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نہ صرف یہ کہ دل میں ہزاروں سوالوں اور خدشوں کا ہجوم بے قرار لیے بیٹھی ہو بلکہ آج شام سے سخت بے چین اور بے کل بھی ہو رہی ہو۔ وہ گویا اس کے اندر جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ وردہ اسجد کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے مخفی رکھنا چاہتی ہو، کچھ بتانا نہیں چاہتی، کیوں اور کس لیے؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ میں نہیں سمجھ پایا کہ آخر تم میرے اور اپنے درمیان اتنے فاصلے کیوں رکھنا چاہتی ہو۔ ایک بے نام سے جھجک اور غیر محسوس حجاب کی دیوار کھڑی کر دی تم نے میرے اور اپنے بیچ۔ نہ صرف یہ کہ اپنے دل کی بات چھپاتی ہو بلکہ مجھ سے بھی کچھ پوچھنے کی خواہش رکھتے ہوئے لفظ یہ رکھتی ہو۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اسجد آج خوفناک حد تک سنجیدہ تھا۔ وہ کام کر رہ گئی، کیا کہے کیا نہ کہے، اسے کیسے بتائے کہ وہ پاپا کے وعدے کی پابند ہے، مما کی زندگی سے خوفزدہ ہے۔ وہ اسجد کو کوئی شکایت نہیں ہونے دینا چاہتی مگر اس کی یہی احتیاط اس کے لبوں پر شکوہ بن کر مچل اٹھی تھی۔ اسجد یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی، خود کو اس کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وردہ کہ تم نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا، جب ہی تو مجھ سے متعلق کوئی معاملہ تمہارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا۔ میں کہاں جاتا ہوں، کس سے ملتا ہوں، دیر سے آتا ہوں تو کیوں آتا ہوں، ان تمام باتوں سے تمہیں کوئی رغبت نہیں۔ تم نے شاید اب تک مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں، جبھی تو غیریت اور اجنبیت کی دیواریں آج 11 ماہ گزرنے کے باوجود ہمارے درمیان اسی شان اور مضبوطی سے کھڑی ہیں جیسی اول روز سے تھیں۔ اسجد کا لہجہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ اسجد، وہ تھرا گئی۔
بدگمانی نے ازجد کے دل پر کمند ڈال دی تھی۔ آپ غلط سمت میں سوچ رہے ہیں۔ بلیو می ازجد، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولی، مگر ازجد کی آنکھوں میں تحریر بے یقینی واضح تھی۔ تو پھر بتاؤ کہ آج تک ہمارے درمیان وہ دوستانہ تعلق کیوں نہیں استوار ہو سکا؟ تمہارا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے جیسے میں آقا ہوں اور تم غلام۔ نہ ہم آہنگی، نہ چھوٹی موٹی محبت بھری رنجش، بس ایک مشینی آدمی کی طرح تم میرے احکامات پر یوں عمل کرتی جاتی ہو جیسے تمہاری کوئی ذاتی رائے ہی نہیں۔ وہ آج سب کچھ جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ اس کا ایک ایک حرف سچ تھا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی الزامات سن رہی تھی۔ جواب تو تھا اس کے پاس، مگر ازجد اسے ہرگز نہ سمجھ پاتا۔ آئی ایم سوری ازجد، بلیو می، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کو شکایت ہوئی ہے تو میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے دھیرے سے اعتراف کر کے کمرے سے باہر کی راہ لی تو ازجد ہتھیلی پر مکہ مار کر رہ گیا۔ تمہیں اپنا آپ واضح کرنا ہوگا ورنہ ازجد، میں تمہیں اس طرح خود ساختہ سزا کاٹنے نہیں دوں گا۔ وہ سوچتے ہوئے سائیڈ لیمپ آف کر کے سو گیا۔ یہ کیا ہو گیا پاپا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ سوال اور جرح مرد کو سرکش بنا دیتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا ہے۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کیسے ازجد کو سمجھاؤں کہ میں نے اگر اپنے آپ کو مخفی رکھا ہے تو صرف اسی لیے کہ گھر کا ماحول پرسکون رہے، ازجد کو مجھ سے شکایت نہ ہو، مگر سب کچھ اس کے برعکس ہوتا جا رہا ہے۔ میری خاموشی میرے گھر کا سکون برباد کر رہی ہے۔ پاپا میں کیا کروں؟ وہ ہاتھوں میں سر تھام کر بے اختیار رو دی۔ زیادتی چاہے محبت کی ہو یا نفرت کی، خوشی کی ہو یا غم کی، احتیاط کی ہو یا بد احتیاطی کی، ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ نہ زیادہ بولنا اچھا، نہ غیر ضروری خاموشی بلی وردہ کی حد درجے خاموشی نے ازجد کے اندر طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ ہمیشہ سے اکلوتے پن کے باعث اس کی تمام ضروریات بنا کہے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ چھوٹا کوئی تھا نہیں، اس لیے لاڈ بھی بہت تھے۔ شہلا آپی ہمیشہ شفیق برتاؤ رکھتی تھی۔ یار دوستوں میں بھی اس کے لاؤبالی پن کے باعث کبھی اس سے روٹھنے منانے والی دوستی نہ رکھی گئی تھی۔ کبھی کبھی اس کی خواہش ہوتی کہ کوئی اس سے خفا ہو جائے اور وہ اسے منانے کے لیے ویسے ہی جتن کرے جیسے کہ امی ابو اور آپی خود اس کی ذات کے لیے کیا کرتے تھے۔ اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں سے محبت سمیٹ سمیٹ کر اور ناز اٹھواتے اٹھواتے اس کے اندر یہ تمنا زور پکڑتی گئی کہ کوئی تو ایسا بھی ہو جو اس سے روٹھے، اپنی بات منوائے، جا اور بے جا خواہشیں پوری کروانے کے لیے اسے تنگ کرے۔ ایسی محبت جو اسے ان تمام ذائقوں سے آشنا کرتی، وہ ازجد کو کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ ہمیشہ سے لاڈلا رہا، لہٰذا کسی نے اسے لاڈ نہ اٹھوائے تھے۔ انسانی فطرت بھی عجیب ہے، جو کچھ مل جاتا ہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے اور جو کچھ حاصل ہونے سے رہ جاتا ہے اس کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی رویہ ہو یا مادی شے، نوعیت بھلے منفی ہو یا مثبت، بس کچھ پا لینے اور مسخر کر لینے کا جذبہ سر اٹھاتا رہتا ہے۔ مہم جوئی شاید آدم کی جبلت کا حصہ بنا دی گئی ہے۔ یہی حال اس کا تھا، وہ بھی چاہے جانے کے بعد، چاہنے اور روٹھنے کے بعد اب منانے کی حسرت دل میں رکھتا تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وردہ کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ ازجد نے اسے پسند کرتے ہوئے یہ بات بھی سوچ رکھی تھی کہ وہ اپنے والدین کی ایک ہی اولاد ہے، اس لحاظ سے اس کے اندر پیدا شدہ خلا کو بہتر طور پر پر کر سکتی ہے۔ ناز اٹھوانے اور ضدیں منوانے والی اس کے دل کی بے ذرہ سی خواہش کو ضرور پورا کرے گی، اس لیے وہ جان بوجھ کر اس کی پسند کو رد کرتا، قصداً اس کی رائے کو نظر انداز کرتا، مگر وہ صابر لڑکی ہر مرتبہ اسے حیران کر جاتی، اپنی پسند کے خلاف وہ کام کر ڈالتی جسے ازجد نے سر انجام دینے کو کہہ دیا ہوتا تھا۔ اس کے الفاظ کو حرف آخر سمجھ لیتی تھی۔ اب تو اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ وردہ کے ذہن و دل میں پڑی گرہوں کو ضرور کھولے گا تاکہ وہ بھی ایک نارمل سی لڑکی بن جائے، اس سے محبت کرے تو اظہار بھی کرے، لڑے جھگڑے اور ازجد کو اس کی غلطی بتانے کی ہمت بھی رکھے۔ یہ کیا کہ اگر اس نے دن کو رات کہہ دیا تو اسے ہی دین ایمان سمجھ کر بیٹھ رہی۔ یہ تمہاری تلخ نوائیاں کوئی اور سہ کے دکھائے تو، یہ جو ہم میں تم میں نباہ ہے میرے حوصلے کا کمال ہے۔ کچھ روز سے ازجد رات گئے تک گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ اس سے ناراض ہے، لہٰذا اپنے طور پر اسے منانے کی کوشش کی، مگر جب یہ سلسلہ طول پکڑ گیا تو اس کے اندر اشتعال، غصہ اور جنجلاہٹ بہت تیزی سے پنجے گاڑنے لگے۔ دن میں 2-3 بار اس کے سیل پر بھی ہما کا ازجد کے لیے کال آنا گویا شرط ہو گیا۔ اول تو گھر پر وہ ملتا نہیں تھا اور جو کبھی مل بھی جاتا تو پھر گھنٹے 2-2 گھنٹے تک وہ سیل فون پکڑے بیٹھا رہتا اور وہ اس سے بات کرنے کی منتظر ہی رہ جاتی۔ رات گئے گھر لوٹتا تو اس قدر غصے میں ہوتا کہ وہ بات کرنے کا سوچتی رہتی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ مما پاپا کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ جانتی تھی گھر کے معاملے گھر میں ہی طے ہوتے ہیں۔ ازجد کیا چاہتا تھا وہ حقیقتاً سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ازجد اس کے رویے کو فطری بنانے کے لیے کس قدر بے چین ہے، تاہم ازجد کو معلوم تھا کہ وہ آخر ایک لڑکی ہے، کمزور اور بے ذرہ سی، بہت دیر تک اس کے صبر اور ضبط کو آزمایا نہیں جا سکتا۔ اس نے پھٹ پڑنا تھا ایک وقت اور وہ اس وقت کا انتظار کر رہا تھا، باوجود سر جھٹکنے کے وہ خود کو مزید صبر پر آمادہ نہیں
نہیں کر پا رہی تھی۔ آج اس نے اسجد اور ہما کو دیکھا تھا۔ ہما اسے گھر ڈراپ کرنے آئی تھی۔ کھڑکی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ان دونوں کے خوشباش چہروں سے زیادہ ان کی بے تکلفی نے اس کے اندر آگ سی لگا دی۔ ہما کی جانب جھکتے ہوئے اسجد نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ ہما بلش کرتے ہوئے اسے ناز بھری خفگی سے گھورنے لگی تھی۔ اسجد نے اس کا ہاتھ تھام کر مزید کچھ کہا تو وہ جیسے شرما کر ہاتھ چھڑاتی کار میں جا بیٹھی تھی۔ اسجد، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے کے بعد کھڑکی کا پر تھامے کھڑی وردہ جیسے ٹوٹ پھوٹ ہی گئی اور اسجد کے پلٹنے سے پہلے ہی کھڑکی سے ہٹ آئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو بمشکل خود پر قابو پا کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ اسجد چہرے پر تناؤ لیے اندر آیا تو وردہ کا غصہ دوچند ہو گیا۔ ابھی ذرا دیر پہلے کہہ کے بکھیرنے کے بعد وہ ایسے تیوروں سمیت اندر داخل ہوا تھا جیسے بہت سختیاں جھیل کر آیا ہو۔ اسجد، آپ کے آنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ آج کھانا لاؤں والے فقرے کی جگہ یہ غصیلا اور سختی سے مزین جملہ اسجد کو چونکا گیا۔ وہ حیران اور مسرور سا پلٹا مگر چہرے کو سپاٹ بنائے رکھا۔ کیا مطلب؟ بھویں سکیڑ کر اس نے یوں پوچھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ آپ کو اندازہ ہے کہ میں تمام دن تنہا آپ کی منتظر رہتی ہوں اور جب آپ کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو آپ اسے غیر ضروری لوگوں کے ساتھ باہر گزار آتے ہیں۔ وردہ کا لہجہ جلال سے پر تھا۔ بہت خوب مسز، تو گویا آپ کو احساس بھی ہوتا ہے کہ میں گھر آیا یا نہیں؟ وہ طنزاً بولا تو وردہ نے پہلے تو اسے حیرانی سے دیکھا اور پھر یکدم غصے سے پھٹ پڑی۔ اسجد، میری خاموشی کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ مجھے آپ سے غرض نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں میں بے حس ہوں، پتھر ہوں، اس لیے آپ آرام سے منمانی کر لیں گے۔ مجھے اس طرح ذہنی اذیت دے کر آپ مجھے میری زبان بندی کی سزا دے رہے ہیں، مجھے اپنے رویے سے مسلوق کر رہے ہیں۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں انگارہ ہو گئی۔ آج پہلی بار وہ اس قدر مشتعل انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا، رنجیدگی تھی۔ مجھے سخت افسوس ہے اسجد کہ آپ مجھے سمجھ نہیں سکے۔ اگر میں کبھی حرف شکایت لب پر نہیں لائی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی گلہ نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے اور میرے درمیان بھی ویسے ہی اختلافات اور رنجشیں در آئیں جنہوں نے ماما اور پاپا کی زندگی برباد کر دی۔ میں پتھر نہیں ہوں اسجد، آپ نے مجھے اپنے سلوک سے جو ضربیں لگائی ہیں ان سے میرا احساس چکنا چور ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ رو دی تھی، آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اسجد خاموش کھڑا اسے سن رہا تھا۔ آج وہ اپنے دل کا حال کہہ گئی تھی۔ وہ خاموشی جسے آپ نے اجنبیت کی دیوار سمجھا آج میں نے توڑ دی ہے، اور اب آپ کو ان تمام اذیتوں اور دکھوں کا حساب دینا ہوگا جو آپ نے میرے دامن میں ڈالی ہیں۔ آپ کو مجھے تڑپانے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ میں نے آپ کے ہر رویے کو سہا مگر آج تو آپ نے حدیں توڑ دی ہیں۔ اس کا گلا رند رہا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک ذرا سی بات کے لیے آپ نے میرے اندر تک اذیتوں کے جو نشتر اتارے ہیں انہیں میں کبھی بھلا نہیں سکتی۔ میں نے پاپا سے کیا عہد نبھانے کی پوری کوشش کی تھی اسجد، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں وہ عہد پورا نہیں کر سکی۔ میں جا رہی ہوں ماما کے پاس۔ بے دردی سے آنسو رگڑ کر وہ دروازے سے پلٹی تو اسے غور سے سننے والا اسجد جیسے ہوش میں آیا اور ایک جست میں وہ اس کے مقابل تھا۔ وردہ پلیز میری بات تو سنو۔ آئی ایم سوری یار۔ اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ کے ایک فقرہ کہہ دینے سے کیا میری اور وہ تمام اذیت ختم ہو جائے گی جسے میں نے سہا ہے؟ وردہ کی آنکھوں سے شرارے لپک رہے تھے، لہجے میں سختی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں اسجد، آپ نے اس ہاتھ سے کسی اور کو بھی تھاما۔ اس نے بے دردی سے اسجد کا ہاتھ جھٹکا تو ایک بے اختیار اور مبہم سی مسکراہٹ اسجد کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس بات پر خفا ہو وہ بڑی چاہ سے بولا تو چور تبسم پھسل پھسل گیا۔ خفا؟ وردہ نے تیکھی نظریں اٹھائی۔ مجھے تو آپ سے خفا ہونے کا بھی کوئی حق نہیں۔ چھوڑیے میرا ہاتھ۔ وہ 2 قدم مزید آگے بڑھی۔ اور اگر میں کہوں کہ سارے حقوق ہی تمہیں ہیں تو؟ اس نے دیکھا کہ اسجد کی آنکھوں میں بولتے جذبے کتنے صادق تھے۔ فوراً نظر پھیر لی۔ مجھے اب کسی بات کا اعتبار نہیں، مجھے ماما کے گھر جانا ہے بس۔ اس کے اندر کا ہرٹیلا پن اونچ کر آیا اور وہ تیزی سے پورچ کی جانب بڑھ گئی۔ اب آئی ہو نا سیدھے راستے پر؟ اسجد اسے غصے میں گاڑی کا دروازہ کھلتا دیکھ کر مسکرایا، لپک کر فرنٹ ڈور کھولا اور بیٹھ گیا۔ میں بھی ساتھ ہی چلوں گا۔ اگنیشن میں چابی ڈالی۔ مگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ بھدک کر باہر نکلنے کو تھی کہ اسجد نے سرعت سے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ لیکن مجھے تو جانا ہے۔ اس کے لبوں پر معنی خیز تبسم تھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گئی۔ اسجد پلیز، اٹس اے لمٹ، چھوڑیں میرا ہاتھ۔ وہ رونے کو تھی۔ ایمان سے وردہ، تمہارا یہی روپ تو دیکھنے کے لیے میں نے اتنا انتظار کیا، اور اب جب یہ وقت آیا ہے تو تم نظروں سے دور جانے کی کوشش میں ہو۔ یکدم اس کا لہجہ محبتوں سے چور ہو گیا۔ وردہ نے بمشکل بیکی پلکیں اٹھائی۔ کیا مطلب؟ وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ اس مالکے کل کی قسم وردہ، جس کو حاضر و ناظر جان کر میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنایا تھا، آج تک جو کچھ بھی میں نے کیا صرف تمہارے اندر کی فطری انداز کو جگانے کے لیے کیا تھا۔ میں تمہیں ایک نارمل اور فطری رویے کی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ یقین جانو جتنا درد میں نے تمہیں دیا اس سے زیادہ خود بھی سہا ہے۔ وہ سنگین حد تک سنجیدگی سے بولا تو وردہ حیرانی سے اسے دیکھے گئی۔
یقین کرو میں نے کبھی خواب میں بھی تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی تھی، ایسی صابر اور کمپرومائزنگ بیوی کا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے تو ہنستی کھلکھلاتی، لڑتی جھگڑتی، روٹتی مناتی، فطری رویے والی پارٹنر چاہیے تھی۔ تمہارے اسی روپ نے تو پہلی ملاقات میں مجھے تمہاری طرف اٹریکٹ کیا تھا۔ جب ندا کی طرف خبیث سے دیکھتی تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں شرارے اترے تھے، میں ان ستاروں پر ہی تو دل ہارا تھا۔ اسجد اپنے دل پر گزری واردات کی رودات سنا کر اسے متحیر کیے دے رہا تھا۔ آپ کا مطلب آپ مجھے غسیلہ دیکھنا چاہتے تھے؟ کہہ سکتی ہو۔ وہ کیا کہا ہے کسی نے کہ ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے؟ وہ شرارت سے بولا تو وردہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ سارے جگ سے نرالا شخص تھا اس کا شوہر۔ جانتی ہو وردہ، میں اپنے گھر میں ہمیشہ سے سب کا لاڈلا رہا ہوں۔ مانگنے سے پہلے ہی میری ہر فرمائش پوری کر دی جاتی تھی۔ لاٹ اٹھوانا جیسے میرا پیدائشی حق تھا، مگر رفتہ رفتہ میرے دل میں یہ خواہش زور پکڑنے لگی کہ کوئی ایسا بھی ہو جو مجھ سے نخرے کرے۔ شیلا آپ ہی کہتی تھی کہ جب مجھے اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھانا پڑیں گے تب پتہ چلے گا، مگر تم میرے تصور سے بہت الگ نکلی۔ شاید اسی لیے میں نے تمہیں تنگ کرنا شروع کر دیا، مگر تم نے کسی ناگوار بات پر بھی رد عمل نہیں دیا، حتیٰ کہ بعض مرتبہ میں بہت ناانصافی کر جاتا تو تم جب بھی چپ رہتی۔ آج پہلی بار اسجد اس سے اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ وہ دم سادے سے سننے لگی۔ لاشعوری طور پر میں تمہارے اندر رد عمل بیدار کرنا چاہتا تھا، مگر تم اپنے پاپا کے وعدے کی ڈور سے بندی کبھی سمجھ ہی نہیں سکی کہ اسجد کیا چاہتا ہے۔ اسجد کی چاہتوں کی پھوار میں بھیگا لہجہ اور خوبصورت الفاظ اس کے تمام اندیشے دھوتا چلا گیا۔ بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی۔ دل بے ایمان کے سرحد سے اس کے لفظوں پر ایمان لا رہا تھا۔ آپ نے مجھے بڑا ستایا ہے اسجد۔ وہ دھیمی پڑ گئی مگر لہجہ بدستور شاکی تھا۔ تم سے پھر بھی کم۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اسجد آپ بہت اچھے ہیں۔ اسجد نے اس کا جملہ اچکا تو وہ جھیم گئی۔ یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسجد نے گاڑی انجانے رستے پر ڈال دی۔ وہ تو مما کی طرف جانا چاہ رہی تھی۔ رات کے 12 بجے اور جا بھی کہاں سکتے ہیں؟ ہما کے گھر جانا ہے۔ وہ ہنس کر بولا۔ کیوں؟ اس کی بھویں تن گئی۔ اسجد اسے دیکھ کر کہہ کر ضبط نہ کر سکا۔ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے تمہیں نارمل کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر وہ آج کا ڈراپ سین پلے نہ کرتی اور روز تمہیں 2-3 بار فون نہ کھڑکاتی تو اب تک تو تم وہی وردہ بنی ہوتی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ وردہ خجل سی ہو گئی۔ ویسے اس کے شوہر کو تم سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہے، کیونکہ اس نے آج تک تم جیسی سعادت مند بیویاں نہیں دیکھیں۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ اسجد وہ چڑھ کر اسے گھورنے لگی۔ یہ ہوئی نہ بات۔ وہ پھر ہنسا تو اس نے جھنجھلا کر 2-3 مکیاں اس کے مضبوط بازو پر برسا دیں۔ ارے ارے کیا کر رہی ہو؟ وہ چلایا۔ وہی جو مجھے شروع دن سے کرنا چاہیے تھا۔ بہت شوق تھا نا آپ کو بلند دیوی کے ساتھ رہنے کا۔ اب دیکھیے گا ورژن 2۔ پھر میں پوچھوں گی آپ سے کہ کیسی گزر رہی ہے۔ پل بھر میں سارے خدشے اور اندیشے سر سے جھٹک کر وہ ویسی وردہ بن گئی تھی جسے اس نے پاپا کے وعدے اور اپنے خوف کے پیچھے چھپا دیا تھا، جیسی اسجد اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت اچھی گزرے گی یارا، تم روٹنا میں مناؤں گا، اور جب میں کبھی ناراض ہو جاؤں تو تب بھی آپ ہی منائیں گے، یاد رکھیں۔ بس آپ کے اور میرے درمیان محبت کا یہ ضابطہ طے ہو گیا ہے۔ اسجد کی بات کو برجستہ کاٹتے ہوئے وہ کتنے دنوں بعد کھل کر ہنسی تھی۔ جیسی آپ کی خوشی محترمہ، رابطہ قائم رکھنے کے لیے ضابطے محبت کے طے کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ اس کی خوشیوں سے بھرپور ہنسی میں اسجد بھی اس کا شریک ہو گیا تو فضا میں خوشگواریت سی رچ بس گئی۔ اس نے پرسکون ہو کر سر اسجد کے شانے پر ٹکا دیا۔ اس کی محبت بھری نظریں اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ صرف اسے چاہتا ہے۔ واقعی ہر شخص کی اپنی ذات ہوتی ہے، ہم کسی اور کی ذات کے آئینے میں اسے دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی غلط نتیجے اخذ کریں گے۔ انسان فطرت کے لیے کوئی فارمولہ ایجاد نہیں ہو سکا جو سب پر صادق آئے۔ میں نے پاپا اور ماما کی زندگی کی کھڑکی سے اپنی زندگی کا منظر دیکھنا چاہا، یہی میری غلطی تھی۔ اسجد کو مجھے اسجد ہی سمجھنا چاہیے، اسی میں میری کامیابی ہے۔ اس کے شانے پر آنکھیں موندی وہ ہما کا گھر آنے سے پہلے ہی سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ اسجد نے جو اسے سوتا پایا تو محبت سے اس کے بال سہلا کر گاڑی دوبارہ گھر کی جانب موڑ لی۔ آخر آج کتنے دنوں بعد تو وہ سکون کی نیند سوئی تھی۔ اسجد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ جاگے گی تو ایک ایسی زندگی ان کی منتظر ہوگی جس میں نہ خوف ہوگا نہ اندیشے، محض ضابطے ہوں گے محبت کے، اور حسین رنگ ہوں گے جو وہ دونوں مل کر کشید کریں گے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔